نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أي الحج أفضل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج والثج او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو حج جیسے مبارک عبادت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہی ہے، ہمیں اس کی قدر ہونی چاہیے۔ جو آدمی بے قدرہ ہوتا ہے وہ عبادت کے نور سے محروم ہوتا ہے۔ جس کو قدر نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ اس سے عبادت تو کروا دیتے ہیں، لیکن وہ عبادت کا جو نور ہوتا ہے اس نور سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان کی زندگی میں نور آتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں دل جمعی اس کو حاصل ہوتی ہے، پھر اخلاص پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد استحسان کی کیفیت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں اس کی قدر ہونی چاہیے کہ اللہ ہم سے بہت بڑی عبادت کروانے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حج میں کون سا حج افضل ہے؟ لوگ تو بہت سارے حج کرتے ہیں، تو ان لوگوں میں کس کا حج بہت زیادہ افضل ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جتنی زیادہ حج کے اندر قربانی کرے گا اور جو جتنا زیادہ حج کے اندر تلبیہ پڑھے گا وہ افضل حج ہے، اس کا افضل حج ہے۔ وہ حج کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زبان سے بیان نہیں کیا بلکہ عملاً بتا بھی دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو حج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کو ذبح کیا ہے، 100 اونٹوں کی قربانی کی ہے۔ ہم ایک بکرا قربان کرتے ہیں تو اس میں بھی 100 مرتبہ آگے پیچھے دیکھتے ہیں، کم پیسے سے ملے گا، اس میں بھی کتنا کم ہوتا ہے۔ وہ انڈیا والی عادت ہماری وہاں بھی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 جانور ذبح کیے اور 63 جانور اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے، اور بقیہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذبح کیے۔ اونٹ وہاں کا سب سے افضل جانور اونٹ ہے، مکۃ المکرمہ کا، اس کی قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اور دوسری چیز کثرت سے تلبیہ پڑھنا۔ اب ہم تو بہت زیادہ کثرت سے قربانی نہیں کر سکتے ہیں، تلبیہ تو پڑھ سکتے ہیں، یہ تو ہمارے اختیار میں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ حج کے ایام میں کثرت سے تلبیہ کا ورد زبان پر رکھیں، یہ افضل حج ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو افضل حج نصیب فرمائے، حج مبرور عطا فرمائے۔ اب دیکھیے عام طور سے یہاں سے جو حاجی حج کے لیے جاتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں۔ بہت کم افراد ایسے ہوتے ہیں جو حج افراد یا حج قران کرتے ہیں۔ حج افراد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی جب ہندوستان سے نکلے تو صرف حج کا ہی احرام باندھ کر جائے۔ جس وقت وہ احرام باندھنے والا ہوگا اس وقت وہ نیت کرے گا، اے اللہ میں حج کا ارادہ کر رہا ہوں، اس کو آسان فرما اور قبول فرما۔ اس کے بعد یہ مکمل احرام کی حالت ہی کے اندر رہے گا۔ 8ویں ذی الحجہ کو بھی اسی احرام سے 9ویں 10ویں کے بعد جو افعال کرنے ہیں اس کے بعد حلق کروا کر وہ فارغ ہو جائے گا۔ تو یہ حج افراد کہا جاتا ہے اس کو، ایک ہی احرام میں صرف حج کرنا بس۔ دوسرا ہے حج تمتع، جو عام طور سے انڈیا کے لوگ جب جاتے ہیں حج کے لیے تو حج تمتع کرتے ہیں۔ وہ 2 احراموں میں 2 افعال ادا کرتے ہیں، ایک احرام سے عمرہ کرتے ہیں، دوسرے احرام سے حج کرتے ہیں۔ حج تمتع کے اندر جب وہ احرام باندھیں گے یہاں تو یہاں سے جا کر وہ عمرے سے فارغ ہو جائیں گے، عمرے کے جو 4 افعال ہیں اس کو ادا کر دیں گے، جیسے کہ احرام ہے، طواف ہے، صفا مروہ کے درمیان میں سعی ہے اور حلق ہے۔ ان افعال کو مکمل کریں گے، اس کے بعد
ایسے لباس کے اندر نوڈل وہاں جو ہے رہیں گے، وہ عام حالت کی طرح وہاں پر رہیں گے. جب 8ویں ذوالحجہ آئے گی تو اس وقت ایک نیا احرام وہ حج کا باندھیں گے صرف، اور اس سے حج مکمل کریں گے. تو گویا 2 احراموں کے ذریعے سے 2 افعال کو ادا کرنا، ایک احرام سے عمرہ مکمل ادا کرنا اور دوسرے احرام سے حج مکمل ادا کرنا، اس کو حج تمتع کہا جاتا ہے. جو عام طور سے انڈیا سے جانے والے لوگ کرتے ہیں، اور ایک قران، ایک ہی احرام کے اندر دونوں افعال کو ادا کرنا، عمرے کو بھی ادا کرنا اور حج کو بھی ادا کرنا. یہاں سے جب وہ احرام باندھے گا تو دونوں کی نیت کرے گا، اللہم انی ارید الحجۃ والعمرۃ فیسرہما لی وتقبلہما منی. اے اللہ میں حج اور عمرے کا احرام باندھ رہا ہوں، تو ان دونوں کو آسان فرما اور ان دونوں کو قبول فرما. اور یہاں سے جب احرام باندھ کر جائے گا تو طواف کرے گا اور صفا مروہ کے درمیان میں سعی کرے گا. اب حلق نہیں کرے گا، وہ اسی حالت میں احرام کی حالت میں رہے گا یہاں تک کہ جب 8ویں ذوالحجہ آئے گی تو اسی احرام سے جو ہے مینا کے لیے جائے گا. اسی احرام کا مطلب ہے کہ وہ کپڑے تو بدل سکتا ہے، لیکن جو نیت اور تلبیہ پڑی تھی اسی نیت اور تلبیہ کے ساتھ رہے گا. اور وہ دوسرا لباس پہن کر، دوسرے کپڑے پہن کر جو ہے مینا جائے گا، پھر مکمل حج ادا کرے گا. اور حج رمی کے بعد، قربانی کے بعد جب وہ اپنے بال کاٹے گا تب وہ احرام سے نکل جائے گا. تو گویا ایک ہی احرام کے اندر عمرہ بھی کرنا، درمیان میں حلق نہ کرتے ہوئے اس کے ساتھ حج بھی ملا لینا، تو اس کو حج قران کہا جاتا ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کی ہم پیروی کرتے، ان کے نزدیک حج قران افضل ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر حج تمتع ہے اور تیسرے نمبر پر حج افراد ہے. لہذا ہم درمیانی قسم کا حج کرتے ہیں، وہ ہے حج تمتع. اب حج تمتع کے متعلق آپ نے سن لیا کہ عمرے کا ایک احرام الگ سے باندھا جائے گا اور حج کا ایک مستقل احرام الگ سے باندھا جائے گا. عمرے کا احرام باندھنے کے بعد عمرے کا احرام مکمل ہونے تک آپ احرام کے پابندیوں میں رہیں گے. عمرے کے احرام سے فارغ ہو جائیں گے تو عمرے کے احرام کی جتنی پابندیاں تھیں وہ سب ختم ہو جائے گی. پھر اس کے بعد 8ویں ذوالحجہ کو پھر آپ احرام باندھیں گے تو پھر احرام کے پابندیوں میں آئیں گے. اور 10ویں ذوالحجہ کو کنکریاں مارنے کے بعد، قربانی کرنے کے بعد جب حلق کروا لیں گے تو پھر تمام پابندیوں سے نکل جائیں گے سوائے ایک. وہ یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے، اس سے آپ کو بچا رہنا ہے، ورنہ سلا ہوا کپڑا پہن سکتے ہیں. اسی طرح سے خوشبو لگا سکتے ہیں. جو ہے آپ چپل وغیرہ پہننا چاہے تو وہ بڑی جو چپل جس سے ٹخنے ڈھکتے ہیں، جوتا پہننا چاہے تو جوتے وغیرہ پہن سکتے ہیں. تو گویا یہ احرام کی پابندی یہاں ختم ہوتی ہے. ایک چیز کی پابندی صرف رہتی ہے، طواف زیارت اگر کر لیا تو پھر وہ پابندی بھی آپ کی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ حج تمتع ہے. حج تمتع کے اندر سب سے پہلے جو ہے ہم کو عمرہ کرنا پڑتا ہے جب ہم یہاں سے جاتے ہیں. اور عمرہ ہے 4 چیزوں کا نام. اب ذرا غور سے سنیے، دھیان سے سنیے، بہت آسان ہو جائے گا جب ہم وہاں جائیں گے. بعض لوگ ہوتے ہیں جو نیرا علماء پر بھروسہ کرتے ہیں کہ ہمارے ٹور کے اندر علماء موجود ہے، مفتیان کرام موجود ہے، اور وہ مفتی صاحب ایسے کہ انہوں نے کئی مرتبہ حج کیا ہے، کئی مرتبہ عمرہ کیا ہے، یا وہ حافظ صاحب ایسے کہ کئی مرتبہ حج کیا ہے، کئی مرتبہ عمرہ کیا ہے، لیکن وہ لوگ آپ کے کام نہیں آئیں گے. وجہ اس کی یہ ہوگی کہ بھیڑ ہوتی ہے، 4-5 لوگ ساتھ میں ہوتے ہیں. جس وقت حجر اسود کے پاس جائیں گے تو کیا کرنا ہے آپ کو کچھ معلوم نہیں ہے، اور وہ حافظ صاحب وہاں بتا بھی نہیں سکتے، اور وہ مفتی صاحب بھی بتا نہیں سکتے، اور وہ حاجی صاحب بھی بتا نہیں سکتے، اس لیے کہ وہاں کھڑے ہی ہو نہیں سکتے. بھیڑ اتنی ہوتی ہے کہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے کوئی بھی. اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو مسائل اچھی طرح سے معلوم کر لیتے ہیں، لیکن پرانے لوگوں کے ساتھ، جیسے کہ پرانے حاجی صاحب ہے، مفتی صاحب ہے، وہ مولانا ہے یا حافظ صاحب ہے جنہوں نے حج کیا ہے، ان کے ساتھ نہیں جاتے ہیں. تو چونکہ وہاں کے لوکل معلومات ان کو نہیں ہوتی ہے، اس لیے وہ بھٹکتے رہتے ہیں. ان کو یہ معلوم نہیں رہتا ہے حجر اسود کس کو کہتے ہیں. پڑھا تو ہے حجر اسود اس کو کہتے ہیں، لیکن معلوم نہیں اسی کو کہتے ہیں. اسی طرح سے رکن یمانی کس کو کہتے ہیں، پڑھا تو ہے لیکن یہی رکن یمانی یہ معلوم نہیں ہوتا ہے. حتیم کعبہ کس کو کہتے ہیں وہ معلوم نہیں ہوتا ہے. تو بہت سارے
ایسے اصطلاحات ہے جو معلوم نہیں ہوتی، پڑھ تو لیا ہے لیکن وہ معلوم نہیں ہوتی، اس لیے پریکٹیکلی کر کے دیکھنا اور اس کا علم رکھنا، یہ دونوں چیزیں ضروری ہے۔ اب جس آدمی کو یہ علم ہو اور اس کے ساتھ کوئی ماہر مفتی یا کوئی حاجی یا کوئی جو ہے حافظ صاحب جو عمرہ حج کئی مرتبہ کر چکے ہیں، اگر یہ دونوں چیزیں ہو گئی تو وہ کامیاب ہے۔ اس لیے کم از کم ایک چیز اگر آپ کے پاس کوئی موجود ہے تو اب یہ چیز آپ کے لیے اور مفید ثابت ہوگی، اور کوئی نہیں ہے تو اس کو غور سے اب سن لو، تاکہ یہ چیز تو ہمارے پاس آ جائے اور کسی کے ساتھ جب ہم کرنے لگے تو پوچھ کر جو ہے ہم اس چیزوں کو ادا کر سکیں۔ تو سب سے پہلے ہم کو یہاں سے عمرہ کرنا ہے۔ عمرہ 4 چیزوں کا نام ہے، اس میں زیادہ مشکل ہی نہیں ہے، اور یہ 4 چیزیں آدمی جو ہے زیادہ سے زیادہ اگر وہاں ہوگا تو 1.25 گھنٹے کے اندر اس کو ادا کرتا ہے، اتنا زیادہ مشکل نہیں۔ لیکن چونکہ ہم یہاں سے احرام باندھتے ہیں، پھر اس میں ایئرپورٹ کی جو ہے سب کارروائیاں رہتی ہے، جدہ کی ایئرپورٹ کی کارروائیاں رہتی ہے، بسوں کا انتظام، پھر وہاں پہنچنا، وہاں سے حرم تک پہنچنا، اس میں وقت ذرا زیادہ لگتا ہے، ورنہ فی نفسی اگر ان افعال کو ادا کرنا ہے تو اس میں زیادہ وقت نہیں لگتا ہے۔ تو عمرہ 4 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 احرام، نمبر 2 طواف، نمبر 3 صفا مروہ کے درمیان میں سعی کرنا، اور نمبر 4 ہے حلق کرنا۔ یہ 4 چیزیں اگر کوئی آدمی ادا کر لے گا تو اس کا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ نمبر 1 احرام کا باندھنا، نمبر 2 طواف کرنا، نمبر 3 صفا مروہ کے درمیان میں سعی کرنا، نمبر 4 سر کے بال جو ہے نکالنا۔ اگر یہ 4 افعال ادا کر لیے آپ کا عمرہ ادا ہو جائے گا۔ اب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ کون سی چیز ضروری ہے، کون سی چیز جو ہے کیا حیثیت رکھتی ہے۔ تو سب سے پہلے جو احرام ہے اس کا حکم ہے کہ وہ شرط ہے۔ اور شرط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ چیز پائی نہیں گئی تو بقیہ جو چیزیں ہیں اس کا وجود ہوگا ہی نہیں۔ مثال کے طور پر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اب نماز کے لیے آپ جب جائیں گے تو آپ میں سے کوئی آدمی یہ کہے کہ بھائی چلو میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں لیکن وضو نہیں کروں گا، اور جا کر اس نے نماز پڑھ لی، آپ کیا کہیں گے کہ اس کی نماز ہو گئی؟ حالانکہ اس نے پورے افعال نماز کے ادا کر دیے، اندر کے جتنے فرائض تھے سب ادا کیے، لیکن چونکہ وضو شرط تھی، پاکی شرط تھی، اس نے اس شرطوں کا ادا نہیں کیا، اس لیے اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ بس ایسا ہی سمجھو کہ جس آدمی نے احرام نہیں باندھا، اس نے طواف کر لیا، صفا مروہ کی سعی کر لی، حلق کر لیا، تو یہ سب بیکار ہے، اس کا عمرہ ہی شمار نہیں کیا جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ احرام یہ شرط ہے، احرام یہ شرط ہے، اور شرط کا مطلب ہے کہ اس کے بغیر عمرہ نہیں ہو سکتا ہے۔ سونے والے ذرا دھیان سے سنیے، آج کا سونا ممنوع ہے، اس لیے کہ بہت اتنے پیسے ہم نے خرچ کیے ہیں، کسی نے 5 لاکھ، کسی نے 4 لاکھ، یہ تو 5 لاکھ ایسے ہی، وہ الگ سے جو جیب میں 2-2 لاکھ لے کر جاتے ہیں شاپنگ کے لیے وہ الگ ہی ہوتے ہیں، اور خصوصاً جب گھر والے عورتیں ہوتی ہے تو وہ یہاں سے تو کہیں گے کچھ خرچ کرنے کے نہیں وہاں جانے کے بعد، لیکن وہاں جب جائیں گے نا تو بہت سارا خرچ کروا دیں گے وہ۔ اس لیے سونے والے جاگو اچھی طرح سے۔ تو پہلی چیز ہے احرام، اور احرام یہ شرط کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر کوئی احرام نہ باندھے، کوئی آدمی احرام نہ باندھے تو بقیہ جو افعال ہے اس کے بیکار ہے۔ اگر وہ احرام مانتا ہے تبھی اس کا طواف صحیح ہوتا ہے، صحیح ہوگی، اور اس کا جو حلق کرنا وغیرہ صحیح ہوگا۔ اب یہ سمجھو کہ احرام کی حقیقت کیا ہے۔ ہمارے ادھر عام طور سے سمجھا جاتا ہے کہ اوپر کی ایک چادر اور نیچے کی ایک چادر ہم نے باندھ لی تو گویا ہم احرام کے اندر آ گئے، حالانکہ یہ احرام نہیں ہے۔ میں خاص اس لیے اس کی شرطیت کو ثابت کر رہا ہوں کہ بہت سی مرتبہ لوگ غفلت میں رہتے ہیں۔ وہ کیسے؟ یہ لوگ جا کر ایئرپورٹ میں یہ سارے کام کر لیتے جو پہلے کرنے کے ہیں، لیکن نیت اور تلبیہ باقی رکھتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی اتنی جلدی باندھنے کی کیا ضرورت ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے، اتنی جلدی باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہیں نا تو 2-3 دن کے تھکے ہوئے ہوتے ہیں گھر سے نکل کر، تو وہ سو جاتے ہیں فوراً بیٹھتے ہیں، اس لیے کہ
ایئر کنڈیشن ہوتا ہے ہوائی جہاز میں, اے سی شروع ہوتی ہے, ٹھنڈا لگتا ہے, بہترین نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. جس کو عادت نہیں اس کی بات الگ ہے. جب نیند ہو, ایسے گہرے نیند میں ہوتا ہے کہ بعض وقت نیت کروانے والا نیت کروا لیتا ہے, تلبیہ پڑھانے والا تلبیہ پڑھا لیتا ہے, لیکن اس کو خبر تک کی نہیں ہوتی ہے. اور بعد میں جا کر جب ہوائی جہاز سے اترنے لگتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے تو نیت بھی نہیں کی اور تلبیہ بھی نہیں پڑھا. تو اب بڑی مشکل ہو جاتی ہے. اس لیے احرام کی حقیقت کو سمجھو, کیا چیز ضروری ہے احرام کے اندر. اگر وہ چیز ہو گئی, اس کے علاوہ چیزیں اگر نہیں بھی ہوئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کا دم وغیرہ دے کر آپ اس کی تلافی کر سکتے ہیں. لیکن مین اگر چیز نہیں ہوئی تو آپ دم دے کچھ بھی کرے کوئی فائدہ نہیں اس کا. تو احرام کی حقیقت یہ ہے کہ دل سے نیت کرنا اور زبان سے تلبیہ پڑھنا, یا تلبیہ کے قائم مقام کوئی ایسا ذکر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کو ثابت کرتا ہو, وہ زبان سے کرنا نیت کے وقت میں, یہ ضروری ہے, فرض ہے, رکن کی حیثیت رکھتا ہے. اگر کوئی آدمی 2 چادر تو باندھ لے لیکن دل میں نیت نہ کرے, زبان سے تلبیہ نہ پڑھے, وہ جا کر طواف کرے گا, صفا مروہ کی سعی کرے گا, حلق کرے گا, کوئی فائدہ نہیں اس کا. اس لیے کہ اس نے دل سے نیت بھی نہیں کیا اور تلبیہ ہی نہیں پڑھا, تو وہ احرام میں آیا ہی نہیں. احرام میں نہیں آیا تو اس کی شرط فوت ہو گئی. شرط جس کی فوت ہو گئی, چھوٹ گئی, اس کے بعد والے افعال کا کوئی اعتبار نہیں شریعت کے نزدیک. اس لیے احرام کی حقیقت کو سمجھو. احرام کی حقیقت یہ ہے دل سے نیت کرنا اور زبان سے تلبیہ پڑھنا. احرام کی حقیقت ہے. کسی آدمی نے دل سے نیت کی لیکن زبان سے تلبیہ نہیں پڑھا, تب بھی وہ احرام کے اندر داخل نہیں ہوگا. اور کسی آدمی نے تلبیہ تو پڑھا لیکن دل سے نیت نہیں کی, جیسے میں اب تلبیہ پڑھ رہا ہوں, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب میں نے یہ تلبیہ پڑھا, میں احرام میں داخل نہیں ہوں گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ میں نے دل سے نیت نہیں کی, نہ عمرے کی نیت کی ہے نہ حج کی نیت کی ہے. کوئی آدمی عمرے یا حج کے نیت سے, جیسے کہ ہم چل رہے عمرے میں, تو عمرے کی نیت کر لے اور زبان سے تلبیہ پڑھ لے, تو ایسی صورت کے اندر وہ محرم بن جائے گا, چاہے وہ ایسے کپڑے میں کیوں نہ ہو, اس کپڑے میں کیوں نہ ہو. مثال کے طور پر آپ ایئرپورٹ میں گئے, آپ کو موقع ہی نہیں ملا احرام باندھنے کا, چادر باندھنے کا, اور آپ جا کر ہوائی جہاز کے اندر بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد 3 گھنٹے آپ نے گزار دے, 1 گھنٹہ آپ کا بچا ہے اب جانے کے لیے, یا 1.5 گھنٹہ بچا ہے. اب آپ وہاں نہیں بدل سکتے ہیں, کھڑے نہیں ہو سکتے, یا جو بھی ہو جس وجہ سے بدلا نہیں, تو آپ نے اگر دل سے نیت کی اور زبان سے تلبیہ پڑھ لیا, آپ محرم ہو گئے. اور جدہ میں اترنے کے بعد آپ نے احرام پہن لیا, یعنی چادر پہن لی, تب بھی آپ محرم ہو جائیں گے. لیکن چونکہ اب 1 گھنٹہ یا 1 گھنٹے سے زائد ہو چکا ہے, تو ایک صدقۃ الفطر آپ کو دینا ہے. سلے ہوئے کپڑے کو آپ نے پہنے رکھا, اس لیے سلا ہوا کپڑا آپ نے پہنا ہے 1 گھنٹے سے زیادہ, 1 گھنٹے سے کم ہے تو 1 مٹھی صدقہ دے دے. 1 گھنٹہ یا اس سے زائد 12 گھنٹے سے کم ہے تو اس کو ایک صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے. 12 گھنٹے یا 1 دن یا 1 رات اگر وہ ایسا رکھتا ہے سلے ہوئے کپڑے کے ساتھ, تو اس صورت میں اس کو 1 جانور ذبح کرنا پڑتا ہے. جیسے 1 بکرا ہے یا بکری ہے, اس کو ذبح کرنا پڑے گا, دم جس کو کہتے ہیں. تو آپ نے احرام کی حقیقت سمجھ لی. احرام کی حقیقت یہ ہے کہ دل سے نیت کرنا اور زبان سے تلبیہ پڑھنا. جو آدمی دل سے نیت کرے, زبان سے تلبیہ پڑھے, وہ محرم ہو جائے گا, چاہے پھر وہ کپڑے نہ بدلا ہوا ہو. اس لیے کہ ممنوعات احرام میں سے ایک ممنوع یہ ہے کہ کپڑے سلے ہوئے بدن پر نہیں پہن سکتا ہے. اگر وہ سلے ہوئے کپڑے پہنے گا تو دم دینا لازم آتا ہے. اس لیے ان کپڑوں کو اتارا جاتا ہے اور 2 چادروں کو بدن کے اوپر لپیٹا جاتا ہے. ایک نیچے ہوتی ہے بغیر سلی ہوئی, ایک اوپر ہوتی ہے بس. اور بدن کے حیوت پر سلا ہوا کوئی کپڑا بھی بدن پر نہیں ہوتا ہے, جیسے کہ کرتا ہے, بنین ہے, انڈرویئر ہے, اسی طرح سے پائجامہ ہے وغیرہ, یہ ساری چیزیں بدن سے نکالی جاتی ہے. تو اب جو ہے پہلی چیز ہے احرام. اور احرام کی حقیقت یہ ہے کہ دل سے نیت کرے اور زبان سے تلبیہ پڑھے, وہ آدمی محرم ہو جائے گا. اور اس کو یاد رکھنا ہے بس. تو جب بھی آپ یہ چاہ رہے کہ میں جو احرام کے اندر آ جاؤں, تو اس وقت آپ کو دل سے نیت کر کے زبان سے تلبیہ پڑھنا ہے بس.
اس کے علاوہ آپ دل سے نیت نہ کرتے ہوئے کتنی مرتبہ بھی تلبیہ پڑھے آپ محرم نہیں ہوں گے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کپڑا پہننے کے بعد اگر میں تلبیہ پڑھ لوں گا 2 چادر اوڑھنے کے بعد تو میں محرم ہو جاؤں گا، اس لیے تلبیہ مت پڑھو. نہیں، جب تک نیت نہیں کریں گے اور نیت کے ساتھ تلبیہ کو نہیں ملائیں گے آپ محرم نہیں ہوں گے. تو پہلی چیز تو یہ ہو گئی کہ احرام کے اندر آنا، اور یہ رکن کی حیثیت رکھتی ہے. دل سے نیت کرنا اور زبان سے تلبیہ پڑھنا، جبھی جا کر آپ محرم ہوں گے، اس کے بغیر محرم نہیں ہو سکتے ہیں. اب احرام کے کچھ واجبات ہیں، اس کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے. اس لیے کہ احرام کے واجبات کو اگر آپ چھوڑیں گے تو آپ کو دم دینا پڑے گا، اس لیے ان کو بھی سمجھنا ضروری ہے. احرام کے رکن کو، جیسے کہ دل سے نیت کرنا اور تلبیہ پڑھنا، یہ رکن ہے. اس کو چھوڑنے کے سبب سے آپ احرام میں داخل ہوتے ہی نہیں تھے، تو ایسے ہی واجبات کے چھوڑنے کے سبب سے احرام میں تو داخل رہیں گے آپ، لیکن جو کمی آئی ہے اس کمی کو دور کرنے کے لیے آپ کو دم دینا پڑے گا. اور دم کی مختلف صورتیں رہے گی، وہ بعد میں جنایات کا جب وقت آئے گا، تیسری مجلس اسی کی رہے گی، اس وقت آپ غور سے سننا کہ کس جنایت کے اوپر کون سا دم لازم آتا ہے. تو اب احرام کے واجبات کو سمجھنا ہے. احرام کا پہلا واجب یہ ہے کہ میقات سے احرام کو باندھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ کے ارد گرد مختلف کلومیٹر کے فاصلے پر چند جگہوں کو متعین کیا ہے. ان میں سے ایک جگہ ہے ذوالحلیفہ، جو مدینۃ المنورہ سے حج یا عمرے کے نیت سے جانا چاہتے ہیں تو مدینہ سے ایک 3 یا 4 کلومیٹر کے اوپر یہ جگہ آتی ہے، اس کو وہاں سے احرام باندھ کر ہی جانا پڑے گا. اسی طرح سے ایک ذات عرق ہے، عراق والے جب عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے تو یہاں ذات العرق سے ان کو احرام باندھنا ضروری ہے. ایک ہے یلملم. ہم جب انڈیا والے جب جاتے ہیں تو یلملم یا قرن المنازل سے ہم گزرتے ہیں، تو یلملم، قرن المنازل، یہ 2. اور ایک ہے جحفہ. یہ کل 5 جگہ ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا. ان میں ایک ہے ذوالحلیفہ، دوسرے نمبر کے اوپر ہے ذات عرق، تیسرے نمبر کے اوپر ہے یلملم، چوتھے نمبر کے اوپر ہے قرن المنازل، اور 5ویں نمبر پر ہے جحفہ. یہ 5 جگہ ہیں اور یہ مکۃ المکرمہ کے ارد گرد میں موجود ہے. اور اس کے جو محاذات، مثال کے طور پہ ایک باؤنڈری ہے اور ایک باؤنڈری ہے، تو اس کے درمیان میں یہ جو حصہ ہے یہ بھی میقات کے حصے میں شمار کیا جائے گا. تو پورے مکۃ المکرمہ کے ارد گرد میں اس طرح سے باؤنڈری بنی ہے، اور مکمل گول سائز میں نہیں ہے، کس طرف ذرا زیادہ ہے. جیسے کہ سب سے لمبا میقات مدینۃ المنورہ کا ذوالحلیفہ ہے، دوسرے نمبر کے اوپر جحفہ ہے، تیسرے نمبر کے اوپر یلملم، پھر اس کے بعد قرن المنازل اور یہ ذات عرق ہے. یہ دونوں کا فاصلہ 80 کلومیٹر کے قریب ہوتا ہے. تو گویا اس طرح سے چاروں طرف ارد گرد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارڈر بیان کی ہے. اس بارڈر سے گزرتے وقت محرم ہونا ضروری ہے. احرام یعنی دل سے نیت کر کر زبان سے تلبیہ پڑھنا ضروری ہے. اب چونکہ ہم ایئرپورٹ میں ہوائی جہاز کے اندر بیٹھ کر جاتے ہیں تو ہم کو احرام پہننے یعنی چادر اوڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے، اس لیے ہم کو ہوائی جہاز یعنی ایئرپورٹ کے اوپر ہی تیار کرا کر جو ہے ہوائی جہاز کے اندر بھیجا جاتا ہے، یا پھر حج ہاؤس کے اندر ہی ہم کو تیار کر کے ایئرپورٹ لے جایا جاتا ہے اور وہاں بٹھایا جاتا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ جب آپ جہاز کے اندر سوار ہو جائے اس کے بعد 1.5 گھنٹہ چلے 3 گھنٹہ چلے تو اس کے بعد پھر جو ہے دل سے نیت کر کر تلبیہ پڑھنا یہ کہا جاتا ہے. تو پہلا واجب کیا ہوا؟ میقات جو بارڈر ہے اس بارڈر سے احرام کا پہننا یہ ضروری ہے. احرام کا مطلب دل سے نیت کر کر زبان سے تلبیہ پڑھنا اس جگہ پر ضروری ہے. کوئی آدمی اس سے پہلے پڑھ لے چل جائے گا، لیکن کوئی آدمی اس بارڈر کو کراس کر لے اور اندر جا کر اگر یہ کام کرتا ہے تو پھر چونکہ بارڈر سے وہ بغیر احرام کے گزر گیا ہے اس لیے اس کے اوپر دم لازم آئے گا. اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس دم کو ساقط کروں، میں اس دم کو ختم کروں، تو آپ کو واپس اس بارڈر پر آنا پڑے گا. بارڈر کے باہر سائڈ آ کر پھر دل سے نیت کر کے تلبیہ پڑھ کر پھر بارڈر کے اندر آنا پڑے گا، تب جا کر یہ دم ساقط ہو جائے گا. اب 2 صورتیں ہو جائے گی اس کی.
ایک صورت تو یہ کہ آپ نے میقات کو کراس کرتے وقت دل سے نیت اور زبان سے تلبیہ نہیں پڑھا اور آپ نکل کر گئے، اندر جانے کے بعد یہ دو کام آپ نے کر لیے اور کر لینے کے بعد مکمل عمرہ آپ نے ادا کر دیا. تو چونکہ میقات سے احرام کا باندھنا واجب تھا، وہ واجب آپ سے چھوٹا، گرچہ اس واجب کو آپ نے اس رکن کو بعد میں ادا کیا ہے. دل سے نیت کرنا اور زبان سے تلبیہ پڑھنا یہ رکن تھا، اس کو کیا ہے، اس لیے آپ کے بقیہ افعال سب صحیح ہو جائیں گے. لیکن میقات سے بغیر احرام کے گزرے ہیں، اس لیے آپ کو ایک دم دینا پڑے گا. اور یہ دم ساکت کرنا ہے تو افعال عمرہ کو شروع کرنے سے پہلے بارڈر پر آنا پڑے گا. اگر آپ نے طواف کر لیا اور بعد میں سوچا کہ وہ دم ساکت کرنے کے لیے آپ طائف چلے گئے یا دیگر اور مقامات پر جا کر واپس آ رہے ہیں، تو ایسی صورت کے اندر جو ہے آپ کا یہ نیت کرنا اور تلبیہ پڑھنا صحیح نہیں ہوگا. تو پہلا واجب ہوا احرام کا. دیکھو عمرے کے پہلا تو ایک شرط ہے احرام، اور ایک رکن ہے طواف کرنا، اور دو واجب ہے صفا مروہ کے درمیان میں صحیح کرنا اور حلق کرنا. یہ خلاصہ ہے عمرے کا. احرام شرط ہے، طواف کرنا فرض ہے، صفا مروہ کے درمیان میں صحیح کرنا اور حلق کروانا یہ واجب ہے. اب اس کے علاوہ صرف پہلے نمبر پر جو شرط احرام ہے اس کے اندر بھی ایک فرض ہے. وہ فرض ہے دل سے نیت کر کر زبان سے تلبیہ کا پڑھنا، اور اس میں بھی واجبات ہے. تو ان میں سے پہلا واجب، احرام کا پہلا واجب یہ ہے کہ میقات سے گزرتے وقت احرام کا پایا جانا، محرم ہونا، دل سے نیت کر کر زبان سے تلبیہ پڑھنا یا اس جیسا کوئی ذکر کرنا جو اللہ تعالیٰ کی تعظیم کو ظاہر کرتا ہو. یہ پہلا واجب ہوا. یہ ضروری چیزیں اگر آپ یاد رکھیں گے تو آپ کے لیے پھر عمرہ کچھ بھی نہیں لگے گا. اور اگر یہ یاد نہیں رہے گا تو بہت سی مرتبہ ایسا ہوگا کہ سب عمرہ بھی کر لیا ہے لیکن اس میں سے ایک چیز بھی آپ کی صحیح نہیں ہوئی ہے. مثال کے طور پر شرط چھوڑ دی آپ نے، سوتے سوتے گزر گئے، اور آدمی بعد میں سستی میں بولتا بھی نہیں، شرما شرمی میں بولوں گا تو لوگوں کو معلوم پڑ جائے گا، تو بعد میں لوگ کہیں گے یار تیرا تو عمرہ ہی صحیح نہیں، اس سے وہ نہ بولے بہتر ہے بول کر خاموش بیٹھتا ہے. وہ بہت سے مرد ایسا ہوتا ہے. اور حاجیوں کا تو وہاں ذرا بے حال ہوتا ہے، بہت حالت کے اندر حاجی رہتے ہیں، اللہ ہی رحم فرمائے. اس لیے جو ہے مسائل کو سیکھ کر جانا اور ساتھ میں ایک تجربہ کار آدمی سے دوستی کرنا یہ بھی ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے. تو پہلا واجب تو یہ ہوا کہ میقات سے احرام کے ساتھ گزرنا. دوسرا واجب ہے ممنوعات احرام سے اپنے آپ کو بچانا. اور ممنوعات احرام جو ہے وہ مختلف ہے، بعض 6 کہتے ہیں، بعض 8 کہتے ہیں، بعض 12 کہتے ہیں. ان میں سے سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. یہ 3 چیزیں ممنوعات احرام میں سے خود قرآن نے بیان کی ہے. فمن فرض فیہن الحج، جن لوگوں کے اوپر ان مہینوں کے اندر حج فرض ہو چکا اور وہ حج کے لیے نکل چکے ہیں، تو اب ان کے لیے 3 چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے. اس کو قرآن کہتا ہے. اس میں سے نمبر 1 ہے فلا رفث. ازدواجی زندگی کی جو باتیں ہوتی ہے میاں بیوی کے درمیان کے اندر، ان باتوں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے. کوئی آدمی اگر اس کا مرتکب ہو جائے گا تو ایسی صورت کے اندر اس کو دم دینا پڑے گا. اب مثال کے طور پر اگر گھر والے آپ کے ساتھ میں ہیں اور آپ نے شہوت سے ان کو ہاتھ لگایا، آپ کے اوپر دم لازم آئے گا. اور اس صورت میں گھر والوں کو بھی شہوت آئی تب بھی آپ کے اوپر ان کے اوپر بھی دم لازم آئے گا. بوس و کنار کرنا یہ بھی جو ہے جائز نہیں ہے. اس لیے احرام کی حالت میں جب گھر والے ساتھ میں ہو تو اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا بہت ضروری ہے. قرآن نے اس کو صاف بیان کیا، لا رفث. تم اپنے گھر والوں کے ساتھ ازدواجی زندگی کے امور کو انجام نہیں دے سکتے، اس سے بچے رہنا ضروری ہے. اور کوئی آدمی اگر حج کے افعال کو ادا کرنے سے پہلے آخری حد پار کر دیتا ہے، جمع کر بیٹھتا ہے، تو اس کے اوپر بڑا جانور ذبح کرنا ضروری ہے. حج سے پہلے یعنی وقوف عرفات سے پہلے اگر وہ کرے گا تو اس کا حج ہی فاسد ہو جائے گا، ختم. اب وہ اگر اتنا چالاک ہے کہ فٹ کر کے جا کر میقات سے احرام باندھ کر آئے دوسرا، یعنی
حرم چلے جائے, حرم سے احرام باندھے اور پھر آئے اور وقوف عرفہ اس کو مل گیا, تب تو اس کا حج ہوگا, اس کا حج, ورنہ تو اس کا حج نہیں ہوگا, آئندہ سال اس کو حج کرنا پڑے گا. اور وقوف عرفہ کے بعد اگر وہ جمع کر بیٹھے تو ایسی صورت کے اندر اس کو بڑا جانور ذبح کرنا لازم ہے اس مرد کے لیے. تو پہلی چیز ہو گئی ازدواجی زندگی کے تعلق سے اپنے آپ کو بچانا. ولا فسوق, دوسری چیز معصیت سے اپنے آپ کو بچانا, گناہوں سے, جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بچانا, اسی طرح سے گالی گلوچ کرنے سے اپنے آپ کو بچانا, غیبت کرنے سے اپنے آپ کو بچانا. جتنے بھی گناہ کے کام ہیں ان تمام گناہوں کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے. ولا جدال, اور تیسرا کام جس سے بچنا ہے وہ جھگڑا کرنا آپس کے اندر. حاجی آپس کے اندر جھگڑا نہ کرے, ایک دوسرے پر غصہ نہ ہو, ایک دوسرے کو برا بھلا نہ کہے. ان تین کاموں سے بچنے کے لیے قرآن نے تو صراحت کے ساتھ یہ بات کہہ دی ہے. جیسے قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, تو ہم کتنے اہتمام سے نماز قائم کرتے ہیں. وہی قرآن ہمیں یہ کہہ رہا ہے لا رفث ولا فسوق ولا جدال, نہ اس میں تم ازدواجی زندگی کے تعلق قائم کر سکتے ہو, اور نہ تم گناہوں کا کام کر سکتے ہو, اور نہ تم جھگڑا کر سکتے ہو. ان چیزوں سے اپنے آپ کو باز رکھنا ہے. یہ تین چیزیں ہو گئی. دوسری دو چیزیں وہ ہے جو حرم سے تعلق رکھنے والی ہے. جب تم حرم کے اندر چلے جاؤ گے تو وہاں حرم کے شکار کرنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور شکار کرنے کا مطلب سمجھیے کہ کوئی شکاری جانور ہے تو اس کا شکار کرنا, اس کو پکڑنا یا اس کو ہکالنا یا اس کو ڈرانا دھمکانا کسی طرح سے بھی, یہ جائز نہیں ہے. اس سے منع کیا گیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. اور حرم کے اندر جو گھاس ہے اور جو درخت وغیرہ ہیں ان درختوں اور گھاس کو اکھاڑنے سے اپنے آپ کو بچانا. آپ کہیں گے یہ کون کرتا ہے؟ نہیں, ایسا ہوتا ہے. جب آپ مینا سے مثال کے طور پر وہاں جا رہے ہیں خانہ کعبہ طواف کے لیے, راستے میں آپ بیٹھ گئے تو آپ لان پر بیٹھ جاتے ہیں. وہاں جب بیٹھے نا, یہ انڈیا کی عادت نہیں جاتی, ایسی تو ہر ایک کو عادت ہوتی ہے جسی بھی ملک کا ہو, نیچے وہ جو ہے ہاتھ سے اپنے گھاس اکاڑتے رہتا ہے بیٹھے بیٹھے, اس کو خیال ہی نہیں ہوتا ہے باتوں میں اس طرح سے. یہ چیز منع ہے, اس سے جو ہے منع کیا گیا ہے. اسی طرح سے کوئی درخت دکھا اور اچھی ٹہنی دکھی تو اس کو توڑ دیا, تو یہ جو ہے منع لکھا گیا ہے. تو حرم کے اندر رہتے ہوئے حرم کے درخت اور گھاس کو اکھاڑنا اور اس کے شکار کو ڈرانا اور دھمکانا, اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ کل 5 چیزیں ہوئی, اس سے بچنا ہے. اس کے علاوہ اپنے انسان کے بدن سے جو تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. ان میں سے سب سے پہلے یاد رکھنے کے لیے میں بتاتا ہوں, جب آپ سر کے اوپر ہاتھ رکھیں گے تو سب سے پہلے ٹوپی آئے, تو اس سے ایک چیز یاد رکھنے کی کہ سر کو ڈھانپنا منع ہے. ایک محرم آدمی سر کو نہیں ڈھانپ سکتا ہے. کسی نے اگر سر کو ڈھانپ لیا, ٹوپی پہن لی, تو اب اس کا وقت دیکھا جائے گا. 1 گھنٹے سے کم ہے تو ایک صدقۃ الفطر دے گا, 1 گھنٹہ یا اس سے زائد 12 گھنٹے سے کم 1 مٹھی پر صدقہ دے گا, 1 گھنٹہ یا اس سے زائد 12 گھنٹے سے کم ہے تو ایسی صورت کے اندر ایک صدقۃ الفطر دے گا. 12 گھنٹے یا 1 مکمل دن یا مکمل رات اگر اس نے اس طرح سے پہنے رکھا ہے تو پھر اس کو دم دینا واجب ہو جائے گا. تو نمبر 1, سر کو ڈھانپنا نہیں, سر کو کھلا رکھنا ہے. اب اوپر کی جو چیزیں تھی یہ مرد اور عورت 5 جو چیزیں بتائی, مرد اور عورت دونوں کے لیے ضروری ہے ان 5 چیزوں سے بچنا. اب یہ سر کے ڈھانپنے کا جب مسئلہ آئے گا تو سر کا ڈھانپنا صرف مردوں کے لیے ہے, عورتیں ڈھانپنا منع ہے. عورتیں اپنے سر کو ڈھانپے گی, سر کو عورتیں کھلا نہیں رکھے گی. بہت سی عورتیں جس وقت طواف کرنے کے لیے جاتی ہے تو پتلا دوپٹہ پہن کر سر پر اوڑھ کر جاتی ہے اور وہ بال نظر آتے ہیں. یاد رکھو یہ بہت سخت گناہ ہے, اس سے بچنا چاہیے. اس لیے کہ طواف کے درمیان میں ستر عورت کا پایا جانا ضروری ہے, یعنی ہمارا جو ستر ہے اس کو چھپانا ضروری ہے. اور مرد کا ستر ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک ہے, اور عورت کے لیے ستر کیا ہے وہ سمجھیے, چہرہ, دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں, یہ ستر میں داخل نہیں, بقیہ مکمل بدن ستر ہے. اب اگر آپ عورتیں ایسا کرتی ہے کہ پتلا کپڑا سر پر ڈھانپ کر اگر جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس میں سے بال دکھیں گے. سب عورتوں کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا ہے. جن عورتوں کو یہاں برقع وغیرہ پہننے کی عادت نہیں ہوتی عام طور سے وہ اس طرح سے, اور وہاں دیکھا دیکھی میں اس طرح سے کرتے ہیں. بعض وقت
دوپٹہ پیچھے چلا جاتا ہے اور بہت سے بال نظر آتے ہیں طواف کے درمیان میں وغیرہ، تو ایسی صورت کے اندر طواف صحیح نہیں ہوتا ہے. اس لیے اپنے بال کو باندھنے کے لیے جو ایک کپڑا آتا ہے اس کو خرید لیا جائے، اور احرام کے موقع سے اہمیت کے ساتھ، خصوصیت کے ساتھ اپنے بال کو اچھی طرح سے باندھے تاکہ بال جھڑ بھی نہ پائے اور کسی کی نظر بالوں کے اوپر پڑے بھی نہ. یہ ضروری ہے عورتوں کے لیے. تو عورتوں کے لیے ایک مسئلہ یہ الگ آیا احرام کی حالت کے اندر کہ عورتیں اپنے سر کو ڈھانپے گی، اچھی طرح سے ڈھانپے گی، اور مرد جو اپنے سر کو نہیں ڈھانپیں گے، کھلا رکھیں گے. ٹوپی کے بعد جو ہے سر کے اوپر بال ہوتے ہیں، تو بال سے ایک بات کو یاد رکھنے کا کہ مکمل بدن سے بال جھڑنے اور کاٹنے سے احرام کی حالت میں اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ مرد کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے. مثال کے طور پر سر کے بال ہے اس کو کاٹ نہیں سکتے، مونچھ ہے نہیں کاٹ سکتے، داڑھی ہے اس کو نہیں کاٹ سکتے، زیر ناف بال نہیں کاٹ سکتے، بغل کے بال نہیں کاٹ سکتے، بدن کے اور حصے کے بال بھی نہیں کاٹ سکتے ہیں. اگر آپ نے بالوں کو کاٹ لیا تو ایسی صورت کے اندر آپ کے اوپر دم لازم آئے گا، جیسا کہ آپ یہ جو آدھا گھنٹہ پون گھنٹے قریب آنے والا ہے تیسری مجلس، اس کے اندر وہ آپ جو اچھی طرح سے اس کو سمجھیں گے اور سن لیں گے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ سستی تو نہیں آ رہی ہے؟ اسے تو بیٹھ کے ذرا کمر درد کرے گا، دن بھر بیٹھنا ہے، لیکن ایک دن بیٹھیں گے اور اچھی طرح سے سن لیں گے، سمجھ لیں گے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. تو اب دوسرے نمبر کے اوپر ہم دیکھیں گے تو بال آئیں گے. تو بدن سے جو ہے بال یہ جھڑنا نہیں چاہیے، اور اس میں مرد عورت دونوں برابر ہے. اب اس کے بعد ذرا نیچے آئیں گے تو چہرہ ہوگا ہمارا. اب چہرے کے متعلق مرد کے لیے چہرہ نہیں ڈھانپنا ہے، یعنی کپڑا منہ کے اوپر لگنے نہیں دینا ہے. مثال کے طور پر وضو کر کے آئے اور آپ نے چہرے کو رومال سے پوچھ لیا، پوچھ سکتے ہیں، پوچھا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ کو ایک مٹھی کے برابر آپ کو صدقہ دینا پڑے گا. تو سر کو ڈھانپنا یہ جائز نہیں ہے. عورتوں کے لیے تھوڑا مسئلہ الگ ہے، اور اس مسئلے کو عورتیں اچھی طرح سے سنیں. عورتوں کے لیے اس مقام پر دو چیزیں، ایک تو ان کو چہرہ ڈھانپنا نہیں ہے، چہرہ کھلا رکھنا ہے. نمبر دو، غیر محرم سے پردہ بھی کرنا ہے. یہ دونوں حکم، پردہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ حکم ہے جو احرام کی حالت میں، غیر احرام کی حالت میں ہر جگہ پر کرنا عورتوں کے لیے فرض ہے. لیکن ایک عجیب بات دیکھنے میں آتی ہے کہ زندگی بھر تک عورتیں پردہ کرتی ہے، اور جب حج کے ایام کے لیے حج میں اور عمرے میں چلے جاتی ہے تو وہاں بے پردہ ہو جاتی ہے. یہ بہت بری بات ہے، اس سے جو ہے حفاظت کرنا چاہیے. زندگی بھر تک جو عورت پردے میں رہی ہے وہاں جا کر جو ہے بے پردہ ہو جاتی ہے. اس لیے عورتیں خاص خیال رکھ کے کہ ایک ہٹ آتا ہے یا ایک کیپ آتی ہے، اور کیپ کے آگے ایک جالی لگی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ ضرور آپ منگا لیں. ایک تو وہ کپڑا جو بال کو باندھنے کا ہوتا ہے وہ منگوا کر لے، دوسرے کیپ، اور کیپ کے سامنے ایک جالی ہوتی ہے وہ جالی منگوا کر لے. جب آپ وہ کیپ پہنیں گے تو اس صورت کے اندر وہ سامنے جو والا حصہ ہے اس کو جالی لگی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ چہرے سے کپڑا دور ہوتا ہے، اور جالی سے آپ جو ہے وہ سامنے والے کے لیے وہ پردہ بھی بن جاتا ہے، اور آپ کو سامنے جو چیز آنے والی ہے یا دیکھنا ہے تو وہ اس کے اندر سے دکھ بھی جاتی ہے. تو اس طرح سے آپ دونوں چیزوں پر عمل کر سکتے ہیں، چہرہ نہ ڈھانپتے ہوئے پردہ کر سکتے ہیں. لہذا عورتوں کے لیے چہرے کے متعلق یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھنی چاہیے. تو یہ تین چیزیں ہوئی. سر کو ڈھانپنا نہیں ہے مردوں کے لیے، عورتیں سر ڈھانپے گی. بال بدن کے جھڑنے نہیں دینا ہے. نمبر 3 کے اوپر چہرے کے ڈھانکنے کا مسئلہ ہے، مرد چہرہ نہیں ڈھانپیں گے، عورت بھی نہیں ڈھانپے گی، لیکن غیر محرم سے پردہ کرے گی. اس کے بعد جو ہے چوتھی چیز ہے، تھوڑا نیچے آئیں گے تو بدن پر کپڑے آپ کو ملیں گے. تو یہ بدن کے کپڑے جو ہے، سلے ہوئے کپڑے بدن کے اوپر یہ ممنوع ہیں، اور یہ صرف مردوں کے لیے ہے. مرد حضرات کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا جائز نہیں ہے. یہ واجبات میں سے، ممنوعات احرام میں سے دوسرا واجب ہے. ایک واجب تو یہ ہو گیا کہ میقات سے احرام باندھ کر جانا، اور دوسرا واجب یہ چل رہا ہے ممنوعات احرام سے اپنے آپ کو بچانا، اور اس میں چوتھا نمبر چل رہا ہے سلے ہوئے کپڑے نہ پہننا. سلے ہوئے کپڑے پہننا منع ہے، اور وہ سلے ہوئے کپڑے پہننا منع ہے جو بدن کے حیت کے اوپر جو ہے سلے ہوئے ہوتے ہیں. اب کسی آدمی کو یہاں ذرا کچھ مسئلہ سمجھ لو. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو پیشاب کے قطروں کی شکایت ہوتی ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بیمار ہونے کی وجہ سے پیشاب کے قطرے ان کے نکلتے ہیں.
یا بدن کے اوپر زخم ہونے کی وجہ سے خون پیپ نکلتا ہے جس سے احرام کے ناپاک ہونے کا جو ہے ان کو خطرہ ہے، تو آپ پٹی باندھ سکتے ہیں، پٹی باندھے تو کوئی چیز دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اسی طرح سے پیشاب کے قطرے والے اگر لنگوٹ لپیٹیں گے تو اس کو بھی کوئی چیز دینے کی ضرورت نہیں، لیکن آج کل جو ریپ وغیرہ جو وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ہگیس جو آتا ہے، اس کو اگر پہنتے ہیں تو چونکہ وہ بدن کے حیت پر سلا ہوا ہوتا ہے اس لیے اس کو پہن سکتے ہیں۔ اب اس میں ذرا وقت دیکھنے کا، کتنے بجے میں پہنا ہوں، عذر کی وجہ سے پہن رہے، کتنے بجے میں پہنا ہوں، اگر 1 گھنٹے سے کم میں آپ نے اس کو نکال دیا، ضرورت کے موقع سے پہن لیا اور اس کو نکال دیا، مٹھی بھر صدقہ کرو۔ اور 12 گھنٹے سے 1 گھنٹے سے زیادہ اور 12 گھنٹے سے کم پہنا ہے آپ نے، تو ایسی صورت کے اندر ایک صدقۃ الفطر یعنی 1.25 کلو گیہوں، 2 کلو قریب 1.25 کلو گیہوں جو ہے صدقہ کرنا ہے۔ اب اس میں بھی زیادہ مشقت ہے نہیں آپ کے لیے، اور 12 گھنٹے سے زائد اگر آپ نے پہنا ہے تو ایسی صورت کے اندر پھر دم دینا پڑے گا آپ کو، اور 12 گھنٹے کا وقت بہت زیادہ ہوتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر ان چیزوں سے آدمی کو بچانا ہے۔ کوئی آدمی چالاکی کرے، اور چالاکی کرتے وہ یہ کہ پہنے، اب پہننے کے بعد وہ یہ سمجھے کہ 12 گھنٹے سے پہلے میں نکال کر رکھتا ہوں، اور جب 12 گھنٹے ختم ہو گیا تو بعد میں پہنتا ہوں، تب بھی دم دینا پڑے گا۔ بعد میں پہننے کے بعد اگر 12 گھنٹے مکمل ہوتے تو نکالنے کی، مستقل نکالنے کی نیت نہیں ہے اور اس نے نکال دیا اور پھر پہن لیا ہے، تو ایسی صورت کے اندر یہ حیلہ سمجھ میں آنے والا ہے۔ لیکن مستقل نکالنے کی نیت سے اس نے نکالا اور بعد میں پہن رہا ہے، تو ایسی صورت کے اندر پھر دوسری مرتبہ جو ہے وقت شروع ہو جائے گا اس کے لیے، پھر دوسری مرتبہ دیکھا جائے گا 1 گھنٹے سے کم ہے، 1 گھنٹے سے زیادہ ہے، اور اس حساب سے اس کے اوپر وہ جنایت کا یہ آئے گا۔ تو اس طرح سے یہ عورتوں کے لیے سلا ہوا کپڑا ہی پہننا ہے۔ اب عورتوں کے اندر بعض موقع سے دیہاتوں کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ جیسے مرد سفید کپڑے پہنتے ہیں تو عورتیں بھی سفید ڈریس سلاتی ہیں، حالانکہ شریعت میں افضل صورت اور طریقہ یہی لکھا گیا ہے کہ رنگین کپڑے ہی پہنے جائے، عورتوں کے لیے یہی افضل ہے اور بہتر ہے رنگین کپڑے پہننا، اور سلے ہوئے کپڑے عورتوں کو پہننا ہے، اور عام طور سے عورتیں سلے ہوئے کپڑے ہی پہنتے ہیں۔ تو گویا یہ چوتھا ممنوع ہے، سلے ہوئے کپڑے بدن پر نہیں ہوں گے۔ اب اس کے بعد جو ہے تھوڑا نیچے آئیں گے تو آپ کو ہاتھ کے ناخن اور پیر کے ناخن ملیں گے۔ ہاتھ اور پیر کے ناخن احرام کی حالت میں آپ کو نہیں کاٹنا ہے۔ اگر آپ نے احرام کی حالت کے اندر ناخن وغیرہ کاٹ لیے تو ایسی صورت کے اندر آپ کو بعض صورتوں میں دم دینا پڑے گا۔ کن صورتوں میں دم دینا پڑے گا، کن صورتوں میں صدقۃ الفطر آئے گا، کن صورتوں میں جو ہے مٹھی بھر صدقہ کرنا ہے، یہ تفصیل جنایات کے اندر آئے گی۔ تو گویا یہ 5ویں چیز ہوئی ناخن وغیرہ کاٹنے سے اپنے آپ کو بچانا۔ 6ٹھی چیز، اور ذرا نیچے آئیں گے، یہ ناخن کا حکم مرد اور عورتوں دونوں کے لیے برابر ہے۔ اس کے بعد جب نیچے آئیں گے تو آپ کا قدم ہوگا، اس قدم کے اوپر پہلے تو جہاں آپ کی پنڈلی ختم ہوگی دونوں سائڈ میں آزو بازو میں 2 ابری ہوئی ہڈیاں ہیں، وہ ہڈی مراد نہیں ہے، بلکہ برابر بیچ میں نیچے سے جو تلوا ہے اس کے اوپر والا حصہ جو اوپر کو اٹھا ہوا ہے یہ ہڈی، اس ہڈی کو چھپانا یہ منع ہے۔ احرام کی حالت میں آپ اس کو چھپا نہیں سکتے، اس لیے موزے پہننا مردوں کے لیے جائز نہیں، ایسا جوتا جو اس ہڈی کو ڈھانپے وہ پہننا جائز نہیں۔ کوئی جوتا ایسا ہے جو اس ہڈی کو کھلا رکھتا ہے تو اس جوتے کو پہننا آپ کے لیے جائز ہے۔ یہ تو مردوں کے لیے ہوا۔ عورتوں کے لیے، عورتیں اس حکم سے الگ ہے، عورتیں جوتے پہن سکتی ہے، موزے پہن سکتی ہے، اپنے ہاتھ کے اندر دستانے وغیرہ ڈال سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر وہ ڈالے گی تو اس کے اوپر کوئی دم وغیرہ نہیں آئے گا۔ تو بہرکیف یہ ابری ہوئی ہڈی کا جو مسئلہ ہے یہ 6ٹھی چیز ہوئی۔ پہلی چیز سر کو ڈھانپنا نہیں، دوسری چیز بدن سے بال نہیں جھڑنے دینا ہے، تیسری چیز چہرے کو نہیں ڈھانپنا ہے، چوتھی چیز سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا ہے، 5ویں چیز ناخن نہیں کاٹنا ہے، 6ٹھی چیز پیر کی ابری ہوئی جو ہڈی ہے اس سے جو ہے اپنے آپ اس کو چھپانے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور 7ویں چیز ہے خوشبو کا استعمال کرنا۔ خوشبو آپ استعمال نہیں کر سکتے احرام کی حالت کے اندر، اگر آپ نے خوشبو استعمال کر لی تو ایسی صورت کے اندر آپ کو جو ہے دم دینا پڑے گا، اور اس کا مسئلہ جو ہے بعد میں آپ کے پاس سامنے تفصیل کے ساتھ آئے گا خوشبو استعمال کرنے کا مسئلہ۔ تو یہ ممنوعات احرام ہیں، یہ کل 7 ہوئی اور وہ 5۔
7 اور 5 کل 12 چیزیں ہوتی ہے. 12 چیزوں سے احرام کی حالت میں اپنے آپ کو بچانا ہے. جو آدمی ان 2 چیزوں کو یعنی میقات سے بغیر احرام کے گزرنے سے اپنے آپ کو بچا لے, ممنوعات احرام سے اپنے آپ کو بچا لے, تو اس کے اوپر پھر دم وغیرہ کچھ لازم نہیں آئے گا احرام کی صورت میں. یہ پہلی چیز ہوئی احرام کی. بھائی ایک گاڑی ہے MH51 6655, یہ ذرا جا کر فوراً نکال دو. کس کی ہے بھائی گاڑی ہے؟ MH51 اچل گرنجی والے 6655. نمبر یاد ہے نا اپنا؟ ذرا اتنی گاڑی جلدی سے نکال دو, جلدی سے آ جاؤ. تھوڑا ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہوں آپ کے آنے تک. تو یہ احرام کی چیزیں ہو گئی. اب دیکھیے میں احرام کس طرح سے باندھا جاتا ہے اس کو بھی ترتیب آپ کے سامنے بتاتا ہوں, آپ ذرا اس کو اچھی طرح سے سمجھو. اگر اس ترتیب سے آپ احرام کو باندھ لیں گے تو مکمل آپ احرام کی جو چیزیں تھی سنت کے قبیل سے ہو, مستحبات کے قبیل سے ہو, واجب کے قبیل سے ہو, فرض کے قبیل سے ہو, وہ اچھی طرح سے ادا ہو جائے گی. سب سے پہلے آپ جب احرام کی باندھنے کی, احرام پہننے کی جب شروعات کرے تو اس سے پہلے سب سے پہلے تو اپنے ازدواجی زندگی کے جو امور ہوتے ان سے فارغ ہو جاؤ. نمبر 2 کے اوپر بدن کی مکمل صفائی کر لو. سر کے بال ہے اس کو ذرا کم کر لو, اسی طرح سے ناخن وغیرہ کاٹ لو, بغل کے بال صاف کر لو, زیر ناف بال صاف کر لو. اس طرح سے اپنے بدن کی مکمل صفائی کر لو. یہ 2 چیزیں ہوئی. اس کے بعد آپ احرام کی نیت سے غسل کر لو. احرام کی نیت سے غسل کرنے کے بعد غسل کے اندر آپ اچھی طرح سے اپنے بدن کو صاف کر لو. اس کے بعد 2 چادریں جو آتی ہے آپ کی ان کو اچھی طرح سے اوڑھ لو. 2 چادریں باندھنے کا طریقہ, نیچے جو لنگی ہوتی ہے اس کے باندھنے کے کوئی مستقل طریقہ جو ہے عمرے کے اندر نہیں ہے. آپ کو جس طرح سے, جو لنگی پہننے والے ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن جو لنگی پہننے والا نہیں ہے اس کے لیے ذرا مشکل چیز ہے. تو وہ اپنے طور سے اس لنگی کو جس طرح سے بھی باندھے اس کا باندھنا صحیح ہے. لیکن جو لوگ بار بار جا چکے ہیں اس لیے کہ اس کے دونوں پلو کھلے ہوئے ہوتے ہیں, اب وہ سطر کھلنے کا بہت زیادہ قوی امید ہوتی ہے, اس لیے جو بار بار جا چکے ہیں ان کو اچھے طریقے معلوم ہوتے ہیں مختلف, وہ جو ہے باندھ کر دکھاتے ہیں کہ اس طرح سے اگر باندھوں گے تو اس صورت کے اندر چلنے میں وغیرہ آپ کا سطر نہیں کھلے گا, تو اس اندازے سے آپ باندھ سکتے ہیں. تو نیچے لنگی کو اچھی طرح سے باندھ لے, اس کے اوپر پٹا وغیرہ اچھی طرح سے لگا لے, پھر اوپر کی جو چادر ہے اس کو اوڑھ لے, اس کے بعد سر پر ٹوپی ڈالے اور 2 رکعت احرام کی نیت سے جو ہے آپ پڑھ لیں. اس میں پہلی رکعت کے اندر قل یا ایھا الکافرون سورہ فاتحہ کے بعد, اور دوسری رکعت کے اندر قل ھو اللہ احد. اور آپ دیکھو جس وقت یہ 2 رکعتیں پڑھنے لگوں گے, طواف کی بعد کی 2 رکعتیں پڑھنے لگوں گے, اور اسی طرح سے جب مکمل عمرہ ہو جائے گا اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھنے لگوں گے, اور ایسے موقع سے یہ جو 2 صورتیں پڑھنے کا موقع آئے گا تو عام طور سے آدمی سے ہو نہیں پاتا ہے, بھول جاتا ہے. اس لیے کہ ہماری نماز تو آٹومیٹک ہوتی ہے, اللہ اکبر بولنے کے بعد خود بخود شروع ہوتی ہے. جب نماز کا سلام پھیرتے تب ہم کو معلوم پڑتا ہے کہ ارے میں تو نماز میں تھا, تو وہاں بھی وہی چیز آ جاتی ہے. اور بعد میں جب نماز ختم ہوتی ہے, ارے مجھے تو یہ سورہ پڑھنا تھا اور میں نے تو وہ پڑھا ہی نہیں ہے. اور عام طور سے ہوتا ہے, اس لیے کہ پہلے اس میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو دشمن ہیں, عداوت کرنے والے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بیزاری کا اعلان کیا ہے, اور پھر توحید باری تبارک و تعالیٰ کو بیان کیا ہے. اور شیطان اس چیز کو پسند نہیں کرتا ہے کہ ایسا ہو کسی ایک نماز کے اندر, اس لیے وہ عام طور سے ادھر ادھر گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو خاص طور سے جب نیت کریں گے تو نیت کے وقت ہی دھیان میں رکھے کہ مجھے یہ صورتیں پڑھنی ہیں, لہذا پہلی رکعت میں قل سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھے, اور دوسری رکعت کے اندر جو ہے سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد پڑھے. اس کے بعد آپ سلام وغیرہ سے فارغ ہو تو اپنی ٹوپی نکال لے. عورتیں کیا کریں گی, غسل سے فراغت کے بعد اپنے احرام کا جو لباس ہے وہ لباس پہنیں گی, اپنے بال کو اچھی طرح سے باندھے گی, اور اس کے بعد اپنا دوپٹہ اوڑھ لے گی جیسے نماز پڑھنے کے لیے اوڑھتی ہے, اور اپنے تمام چہرہ, دونوں ہاتھ اور دونوں قدم کے علاوہ سارے بدن کو مکمل اچھی طرح سے ڈھانپ لے گی, اور 2 رکعت عمرے کے نیت سے پڑھ لے گی.
یہ اس صورت میں جب کہ کسی غیر محرم کے سامنے سے جانے کا خوف نہ ہو، ورنہ تو پھر وہ برقعے کا سامنے کا جو نقاب آتا ہے وہ پہن کر اس کے ساتھ جو ہے نماز پڑھے، تاکہ کسی غیر محرم کی جو ہے نظر نہ پڑے۔ 2 رکعت نماز کے اندر یہی صورت، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت کے اندر قل ھو اللہ احد پڑھے گی۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد اپنے ہی جگہ پر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعائیں کرے گی۔ نماز کے فراغت کے بعد یہ دعا کی قبولیت کا موقع ہے، بہت سے مواقع دعا کی قبولیت کے ہیں، اب اس کا وقت اتنا زیادہ نہیں کہ ان سب کو بیان کیا جائے، پھر بھی یہی ایک موقع ہے۔ اسی طرح سے حرم کے اندر جب داخل ہوں گے وہ ایک موقع، حجر اسود کے پاس، رکن یمانی کے پاس، حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں حتیم کعبہ، میزاب رحمت، اسی طرح سے مطاف ہے، خانہ کعبہ کے اندر، خانہ کعبہ کے اوپر مینا، مزدلفہ، عرفات، اور اس کے علاوہ صفا اور مروہ کے درمیان میں، میلین اخضرین کے درمیان میں، یہ سب دعاؤں کے قبولیت کے مقامات ہیں۔ یہاں پر دعا قبول ہوتی ہے، بلکہ یوں سمجھو جیسے کہ ملتزم کے پاس ہے، خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس ہے، غلاف کعبہ کو آپ نے پکڑ لیا ہے، وہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ زمزم پی رہے اس موقع سے دعا قبول ہوتی ہے، آپ استلام کر رہے اس موقع سے دعا، استقبال کر رہے دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ سب دعا کے قبولیت کی جگہ ہیں۔ اسی طرح سے مسجد حرام ہے، اس میں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ ان تمام مقامات پر خوب دعا کرنی چاہیے، بلکہ یہ سمجھو کہ حرم میں داخل ہونے سے لے کر حج کے ایام مکمل ہو کر واپس آنے تک صرف دعا کے اندر بھی رہیں گے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ ہماری حاجتیں مکمل ہوگی اور ہمارا حج قبول ہوگا۔ تو نماز کے فراغت کے بعد آپ اطمینان سے دعا کرو۔ اب دعا سے فارغ ہو، دیکھیے یہ تو اس وقت ہے جب کہ آپ کے اطمینان ہو۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ یہاں سنتے ہو، اب یہ سننے کے بعد ابھی جہاز کے اندر بیٹھنے کے لیے گیٹ کھلنے والا ہوتا ہے، وہاں جو لوگ نئے جانے والے ہیں ان کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ گیٹ کھلنے والا ہوتا ہے اور گیٹ کھلنے کے لیے 5-6 منٹ باقی ہے، اور آپ احرام باندھ کر نماز پڑھ کر دعا وغیرہ کر کر آپ کو نکلنا ہے، تو پھر وہاں ذرا تھوڑا سا عجلت کرنے کی، اور برابر جب گیٹ کھلے گا اس وقت وہاں پہنچ جانے کا۔ بہت سے لوگ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پریشان کر دیتے ہیں، مثال طور پر عورتیں ہیں، وہ آرام سے کام کر رہے، ادھر گیٹ کھل چکا ہے، آدھا گھنٹہ ہو گیا، وہ پونے گھنٹے کے قریب ہوتا ہے، اس کے بعد وہ بند ہو جاتا ہے، اس کے بعد اندر جانے نہیں دیتے ہیں۔ تو وہ ایسے موقع سے اپنے آپ کو ذرا تھوڑا سنبھلے کہ اگر اس میں مستحبات اور سنتیں اگر اس عذر کے وجہ سے اگر چھوٹ جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو میں نے واجب بیان کیے ہیں ان واجبات کو صرف پابندی سے کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، آپ کو کوئی چیز دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور اطمینان کے ساتھ یہ اپنے دل میں اطمینان رکھو کہ آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ دعا سے آپ فارغ ہو گئے تو اب آپ کا ایک کام باقی رہتا ہے، دل سے نیت کر کے زبان سے تلبیہ پڑھنے کا۔ تو آپ وہ کیا کریں گے، دیکھیں گے کہ میں یہاں ہوں، میرے لیے مناسب ہے تو اس وقت پڑھ لو، اور اگر مناسب نہیں ہے تو ایسی صورت کے اندر آپ جہاز کے اندر سوار ہو جاؤ، گھنٹے 2 گھنٹے گزرنے دو، اس کے بعد جو ہے پھر اس کو پڑھو۔ لیکن یہ کام جو ہے دل سے نیت کر کر زبان سے تلبیہ پڑھنا، یہ ضروری ہے آپ کے لیے، وہ کرنا ہی ہے۔ میقات کے گزرنے سے پہلے میقات کے آنے سے پہلے آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ جیسے آپ نے یہ کام کیا آپ محرم ہو گئے، اب اس میں آپ نے جو تلبیہ شروع کیا ہے اس تلبیہ کے متعلق جو ہے کچھ معلومات لے لیجئے۔ تلبیہ ایک مرتبہ پڑھنا جو ہے ضروری ہے، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی۔ مرد بلند آواز سے پڑھیں گے، عورتیں آہستہ آواز سے پڑھے گی، اور 3 مرتبہ پڑھنا جو ہے سنت ہے۔ جب شروع کریں گے تو 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ طاق عادتوں میں پڑھنا سنت ہے۔ کب کب پڑھنا ہے، بلندی پر چڑھو پڑھنے لگو، بلندی سے اترو پڑھنے لگو، بیٹھنے لگو پڑھو، کھڑے ہو رہے ہو پڑھو، اسی طرح سے سواری پر سوار ہو رہے پڑھنا ہے۔ ہر جب حالت بدلتی ہے اس حالت کے اندر آپ کو تلبیہ کا ورد برابر جاری رکھنا ہے، اس میں تلبیہ آپ کو پڑھتے رہنا ہے۔ کہاں تک پڑھنا ہے، شروع تو ہوگا دل سے نیت کر کر زبان سے جب تلبیہ پڑھیں گے اس وقت سے تلبیہ کنٹینیو شروع ہوگا، اور کہاں تک ہوگا، جب آپ طواف کرنے کے لیے جائیں گے اور حجر اسود کے سامنے پہنچیں گے اور عمرے کی نیت کر کر جب استقبال کرنے لگیں گے تب جا کر یہ تلبیہ بند ہوگا، عمرے کا تلبیہ یہاں جا کر ختم ہوگا۔ تو اس کی ابتدا اور اس کی انتہا دونوں کا اگر آپ یاد رکھیں گے تو آپ کے لیے بہت سہولت ہے۔ ابتدا ہوگی احرام کے وقت نیت کرنے کے بعد، اور اختتام ہوگا حجر اسود کے سامنے جا کر طواف کی نیت کرنے سے پہلے جو ہے تلبیہ ختم ہو جائے گا۔ یہ تلبیہ آپ اس کے بعد تلبیہ آپ کو نہیں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ جو ہے اپنے
روم پر جائیں گے، یہاں سے آپ سوار ہوئے، وہاں اترے، اترنے کے بعد آپ کو گاڑیاں روم پر لے جائیں گی، اور یہ درمیان کی ساری چیزیں جو ہے بہت ضروری ہے، اور یہ تجربے سے تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ جو نیا آدمی ہے اس میں بہت پریشان ہوتا ہے، اور اس پریشانی کے سبب وہ ان ساری چیزیں جو شریعت کے اعتبار سے کرنے کی ہوتی ہے اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا ہے۔ اس لیے عام طور سے حج کمیٹی کے اندر اور دیگر مقامات کے اوپر جب کیمپ ہوتا ہے تو اس میں آپ کو اس ساری چیزوں کی ٹریننگ دی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے ان چیزوں کو یہاں دہرایا نہیں جاتا ہے، بلکہ ہم ہر سال ہم کیا کیا آپ کو لینا ہے، کون سی کیٹیں آپ کو اپنے ساتھ لینی ہے وہ بتاتے تھے، لیکن امسال نہیں، اس لیے کہ وہ سب بتاتے ہی ہیں۔ یہاں تو صرف مسئلے مسائل جو ضروری چیزیں ہیں ان کو آپ کے سامنے جو ہے پیش کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں سے جب روم سے فارغ ہو جائیں گے تو روم سے جب آپ طواف کرنے کے لیے جائیں گے تو اس وقت کیا کرو، اب آپ 2 دن حالت احرام کے اندر رہنے کے سبب سے آپ کا احرام خراب ہوا ہوگا کپڑا، تو آپ غسل خانے میں جا کر پانی صرف ڈال لو بدن کے اوپر، بدن کو ملو مت، بدن کو ملنا نہیں ہے، اور بدن کے اوپر سے جو میل بھی دور نہیں کرنا ہے، بس پانی ڈال لو، اس کے بعد جو ہے دوسری نئی چادریں 2 اوڑھ لو، دوسری نئی چادریں اوڑھنے کے بعد آپ جو ہے آپس کے اندر مشورہ کرو کہ کب آپ کو جو ہے طواف کرنے کے لیے جانا ہے۔ جب آپ اس وقت مشورہ کریں، آپ کا وقت طے ہوا، تو اس کے بعد آپ طواف کرنے کے لیے جب نکلو تو سب سے پہلے آپ کو مسجد حرام میں داخل ہونا ہے۔ تلبیہ پڑھتے ہی آپ جائیں گے مسجد حرام میں، جب داخل ہوں گے تو اس وقت 5 چیزوں کو خاص طور سے آپ کو کرنا ہے۔ بعض وقت احرام کی حالت میں مسجد کا ادب بجا نہیں لاتے ہیں، گردی کے اندر جس طرح چاہے داخل ہو جاتے ہیں، تو ان میں سب سے پہلا یہ ہے کہ وہاں جس وقت آپ جائے تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، تیسرے نمبر کے اوپر آپ جو ہے مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھو، چوتھے نمبر پر اپنا سیدھا قدم مسجد کے اندر داخل کرو، اور 5ویں چیز ہے اعتکاف کی نیت کرو، اور 6ٹھی چیز ہے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھو۔ یہ 6 چیزیں آپ کو کرنی ہیں وہاں۔ اب دیکھو جو عمرے کے لیے جا رہا ہے اور طواف کرنے کی نیت سے اگر جا رہا ہے تو اس کو تحیت المسجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے تحیت المسجد طواف کرنا ہی ہے، چاہے پھر وہ عمرے کا کرے یا نفل طواف کرے۔ مثال کے طور پر آپ عمرے کے لیے گئے، عمرے سے فارغ ہونے کے بعد مسجد کے اندر داخل ہوتے ہی آپ طواف شروع کر رہے ہیں، نفلی طواف صرف، تو اس صورت کے اندر تحیت المسجد کی ضرورت نہیں۔ اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نماز وقت بہت کم باقی ہے، اذان ہونے والی ہے، اور آپ کو وقت مل رہا ہے کہ اس کے اندر 2 رکعت نماز پڑھ بھی سکتے ہیں، مکروہ وقت نہیں ہے، تو 2 رکعت تحیت المسجد پڑھ لو۔ تو یہ 5 کام کرنے ہیں، بسم اللہ پڑھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، دعا پڑھنا، سیدھے قدم کو مسجد کے اندر داخل کرنا، نیت کرنا اعتکاف کی، اور تحیت المسجد پڑھنا۔ 3 چیزیں تو آپ ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں، بسم اللہ ہی، یہ بسم اللہ ہو گیا، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ درود ہو گیا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اس کے بعد نیت کرنا ہے، بسم اللہ دخلت، سیدھا قدم رکھ کر جو اندر داخل ہونا ہے اور نیت کرنا ہے، بسم اللہ دخلت علیک توکلت، اور اردو میں بول سکتے ہیں اللہ میں اعتکاف کی نیت کر رہا ہوں، بس ختم ہو گیا۔ اور اس کے بعد 2 رکعت تحیت المسجد پڑھ لے۔ یہ تو داخل ہونے کے وقت ہے، ایسے ہی جب مسجد سے نکلو گے تو نکلتے وقت بھی خاص خیال رکھو، اس لیے کہ مسجد حرام تمام مسجدوں کی اصل اور جڑ ہے۔ دنیا میں سب سے پہلی جو مسجد بنائی گئی اللہ کا گھر وہ مکۃ المکرمہ ہے، اور یہ مکۃ المکرمہ کا آداب بجا لانا وہاں داخل ہوتے وقت یہ بہت ضروری ہے، آدمی آداب کو بجا نہیں لاتا ہے۔ نکلتے وقت بھی یہی کام کرنا ہے، صرف نکلنے کی جو دعا ہے وہ پڑھنا ہے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اس کے بعد اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، اور بھی اس کے بعد اب چونکہ اب آپ باہر نکل رہے تو اعتکاف تو نہیں ہوگا، دوسرا کہ وہاں تحیت المسجد کا مسئلہ بھی نہیں، صرف یہ 4 کام آپ نے کر لیے، بایاں قدم باہر نکال لیا، یہ 3 کام کے ساتھ 4 کام کر لیا، آپ نے مسجد کے آداب بجا لائے۔ وہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کورٹ کچہری میں جب جاتے ہیں تو وہاں کے آداب بجا لاتے ہیں، جج کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں، وکلا کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو گھر ہے یہ تو مالک کا گھر ہے، وہاں کے جو آداب ہے ان آداب کا بجا لانا بھی بہت ضروری ہے۔ اب دوسرے نمبر پر جب آپ آئیں گے نا طواف کے اندر، آپ کا سب سے پہلا کام جو ہے وہ طواف ہوگا۔ اب طواف کے اندر ضروری چیزیں کیا کیا ہے اس کو سمجھ لو، اگر ہم اس کو سمجھ لیں گے تو ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا طواف کرنا بھی۔ سب سے پہلے طواف کے لیے شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ طواف کے لیے احرام کا پایا جانا ضروری ہے۔
اگر احرام نہیں ہوگا تو طواف بیکار ہے، اس لیے شرط پوری ہونی چاہیے، اور ہم نے طواف احرام جو ہے باندھ لیا ہے، اس لیے ہماری وہ شرط تو پوری ہو چکی ہے۔ اب اس کے بعد طواف کے کچھ واجبات ہیں، طواف کے ان واجبات کو خیال میں رکھنا اور اس کو دھیان میں رکھنا ضروری ہے۔ اگر ہم نے ان واجبات کو ترک کر دیا تو ایسی صورت کے اندر دم لازم آتا ہے۔ طواف کا سب سے پہلا واجب تو یہ ہے کہ حجر اسود سے شروع کرنا اور حجر اسود پر ہی ختم کرنا، تبھی وہ طواف کا ایک چکر شمار کیا جائے گا۔ کوئی آدمی رکن یمانی سے طواف شروع کر دے، اس کا طواف نہیں۔ کوئی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو معلوم نہیں، وہ خانہ کعبہ کا دروازہ آنے کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دروازہ اور مین گیٹ ہے، لہذا یہیں سے شروع کرنا ہے، طواف وہاں سے شروع کرتے، وہ چکر شمار نہیں کیا جائے گا۔ اور جب وہ چکر شمار نہیں کیا جائے گا اور وہ اس چکر کو چکر سمجھ کر 7 چکر شمار کرے گا تو ایک چکر اس کا ادھورا رہے گا، اور طواف کے 7 چکروں میں ایک آدھ چکر بھی اگر ادھورا رہ جاتا ہے یا چھوٹ جاتا ہے تو اس کو دم دینا لازم ہوتا ہے۔ تو یہ ضروری ہے طواف کی ابتدا حجر اسود سے ہو اور حجر اسود ہی کے اوپر ختم ہو، پہلا۔ نمبر 2، طواف کی نیت کرنا۔ آپ نے اگر طواف کی نیت نہیں کی، طواف زیارت کر رہے ہیں اور طواف کی زیارت کی نیت نہیں کی اور خانہ کعبہ کے ارد گرد آپ چکر کاٹ رہے ہیں تو اس سے آپ کو جو ہے اس سے آپ کا عمرہ مکمل نہیں ہوگا۔ اس لیے طواف کی نیت کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ مطلق طواف کی نیت کرنا ضروری نہیں یہ کہنا کہ عمرے کا طواف کر رہا ہوں، بس اگر آپ نے کہہ دیا میں طواف کر رہا ہوں، آسان فرما، قبول فرما، کافی ہو جائے گا آپ کے لیے۔ اس کے بعد طہارت کے ساتھ طواف کرنا یہ ضروری ہے، اس کو یاد رکھیے۔ اب یہ چیزیں مرد اور عورت دونوں کے لیے برابر ہے۔ حجر اسود سے طواف کا ابتدا کرنا، حجر اسود پر اختتام کرنا، اسی طرح سے نمبر 2 کے اوپر کیا کہا تھا، نیت کرنا، اور نمبر 3 کے اوپر پاکی کی حالت میں طواف کرنا، یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے۔ اور پاکی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک تو ظاہری پاکی جس کو ہم دیکھ پاتے ہیں، اور ایک باطنی پاکی جس کو ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں۔ ظاہری پاکی کا مطلب کیا، ہمارے بدن کے اوپر خون، پیشاب، پاخانہ وغیرہ لگا ہوا ہے، ہم اس کو دیکھ پاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں نجاست حقیقیہ، اس سے پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ اور ایک ہے نجاست حکمیہ جس کو ہم دیکھ نہیں پاتے، جیسے بے وضو ہونا، آپ مجھے کیا معلوم آپ میں سے کون بے وضو ہے۔ اسی طرح سے غسل کی حاجت میں نہ ہونا، اب مجھے کیا معلوم ہے کس کو غسل کی حاجت ہے کس کو نہیں ہے، تو یہ پہچان نہیں پاتے ہیں۔ تو غسل کے حاجت سے پاک ہونا، اسی طرح سے جو باوضو ہونا، اس حالت کے اندر آپ کو طواف کرنا ہے۔ اور ایک بات خاص طور سے یاد رکھیے، بڑا جو جانور ہے نا، یہ بڑا جانور عمرے میں نہیں آتا ہے، دم کے صورت میں بڑا جانور عمرے میں نہیں ہے۔ عمرے میں کون سی بھی جنایت آپ کرو گے تو چھوٹا جانور آئے گا، جیسے بکرا ہے، بکری ہے، یہ آئے گا۔ اور بڑا جانور حج کے ایام میں آئے گا، اور وہ بھی 2 صورتوں میں صرف آئے گا حج کے ایام میں۔ ایک تو یہ کہ طواف زیارت کے بعد، وقوف عرفات کے بعد کوئی جمع کر لے تو اس صورت کے اندر بڑا جانور آئے گا، اور دوسرا طواف زیارت کو حالت جنابت میں کرے، بے وضو نہیں، حالت جنابت میں، غسل کی ضرورت ہے، غسل نہیں کیا بھولے سے، اور پھر جا کر جو ہے اس نے طواف کر لیا اسی حالت میں، تو یہ 2 صورتیں ہیں جس میں بڑا جانور لازم آتا ہے۔ عمرے کے اس کے اندر، عمرے کے معاملات میں اگر کوئی جنایت ہو جائے تو بڑا جانور نہیں، صرف دم لازم آتا ہے۔ تو باوضو ہو کر جو ہے طواف کرنا ضروری ہے۔ اب دیکھیے طواف کے اندر پہلے 4 چکر تو بہت ضروری ہے، فرض کی حیثیت رکھتے ہیں، اور بقیہ 3 جو چکر ہے وہ واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی صرف 3 چکر کر لے مثال کے طور پر، اور وہ جو ہے بعد میں صفا مروہ کی صحیح کرے اور حلق کرے تو اس کا عمرہ ہی نہیں ہوگا، اس لیے کہ پہلے 4 چکر یہ فرض ہے۔ اور کوئی آدمی 4 چکر کر لے، بقیہ 3 چکر جو واجب تھے اس کو نہ کرے، اس کے بعد صفا مروہ کے درمیان میں صحیح کرے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ حلق کروا لے، تو چونکہ اس کا ایک واجب چھوٹ چکا ہے، تو واجب کے چھوٹنے کی صورت میں اس کی بھرپائی دم سے ہوتی ہے، ایک دم دے دے گا تو اس کا عمرہ صحیح ہو جائے گا۔ اس لیے پہلے جو 4 چکر ہے یہ فرض ہے، بقیہ جو 3 چکر ہے یہ واجب ہے۔ اب واجب چکروں میں سے کوئی ایک چکر بھی چھوٹتا ہے تب بھی اس کے اوپر دم لازم آئے گا، اور فرض اور واجب کے چکروں میں سے جس چکر میں بھی کوئی آدمی اگر بغیر وضو اس چکر کو کرتا ہے تو دم دینا لازم آئے گا،
اور بغیر طہارت کے کرتا ہے تب بھی اس کو جو ہے دم دینا لازم آئے گا. تو یہ بات اچھی طرح سے جو ہے خیال رکھے کہ وضو کے حالت میں اس کا طواف ہونا چاہیے, اور یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے. اب کسی کا وضو ٹوٹ گیا درمیان میں تو وہ کیا کرے گا؟ سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے, وضو ٹوٹ گیا تو اب کیا کرے گا؟ وہ جو ہے اسپرے والا جو بوتل ہوتی ہے نا, وہ اپنے پاس رکھو, یہ بہت اچھا طریقہ ہے. تو اسپرے والی بوتل سے تھوڑا پانی لے لو, کلی کر لو, اگر کلی ہے اور یہ نہیں کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, 4 فرض ادا کر لو اور پھر اس کے بعد فوراً آپ جا سکتے ہیں. اور یہ فرض ادا کرنے کے لیے مطاف میں نہیں, بلکہ ایک اپنی جو اس مطاف سے ذرا ہٹ جاؤ, اپنی جو تھیلی ہوتی ہے, یہ تجربہ ہے, یہ کوئی شریعت کا مسئلہ نہیں ہے, نہیں تو آپ کہیں گے یہ شریعت کا مسئلہ, یہ تجربہ ہے. جو اپنے اس کی تھیلی ہوتی ہے گائے کی, وہ چپل کی جو تھیلی ہوتی ہے اس کو نیچے بچھاؤ اور اپنے ہاتھ پر پانی لے کر اس طرح سے چہرے 1-2 قطرے ٹپک گئے آپ کے تو آپ کے جو چہرہ دھونا ہو گیا. اسی طرح سے ہاتھ کا بھی اس طرح کرو, اور مسا تو اس میں تو کوئی ٹپکے گا نہیں پانی, پیر بھی اسی طرح سے آپ جو ہے اسی اس پر یہ کرو, اور اس چپل کو یہ کر کے اپنی دوسری تھیلی کے اندر ڈال دو, چپل کی گیلی ہو جائے گی تھوڑی, کوئی مسئلہ نہیں. اور اگر ایسا نہیں تو جہاں زمزم پیتے ہیں وہاں چھوٹی سی نالی بنی ہوتی ہے اور اوپر جو ہے اسٹیل کی پٹی لگی ہوتی ہے, اس میں سوراخ ہوتے ہیں, وہاں جا کر آپ جو ہے کر سکتے ہیں. اور وضو باقاعدہ جیسے وضو کرنا چاہتے ہیں وہ وضو بھی وہاں کر سکتے ہیں, لیکن یہ معلومات سے تعلق رکھنے والی چیز ہے. اور آج کل الیکٹرک جو سیڑھیاں ہیں اس کے نیچے بھی وضو خانے بنائے ہیں, وہاں جا کر بھی آپ کر سکتے ہیں, وہاں پردے لگے ہوئے ہیں. تو یہ وضو با وضو طواف کرنا ضروری ہے عمرے کا. اسی طرح سے ستر عورت کے ساتھ طواف کرنا بھی ضروری ہے, واجب ہے. اگر آپ طواف کرنے کے درمیان میں آپ کا ستر کھل گیا تو ایسی صورت کے اندر اگر وہ 3 سبحان اللہ کے مقدار اور 1 ربوع جو ستر کا ایک عضو کا اگر 1 ربوع کے مقدار کھلا ہوا ہے, وہ چکر آپ کا شمار نہیں کیا جائے گا, آپ کو جو ہے اس چکر کو دہرانا پڑے گا. تو ستر عورت کے ساتھ کرنا ہے. یہ چوتھی چیز. 5ویں چیز ہے کہ طواف سیدھے جانب سے کرنا ہے, یعنی اپنے بائیں کندھے کی طرف خانہ کعبہ ہو اور پھر جو ہے طواف کرنا ہے. بائیں کندھے کی طرف لے کر الٹا طواف کر نہیں سکتے ہیں, لیکن ایک مسئلہ دھیان میں رہے اس لیے بتا رہا ہوں. بائیں طرف سیدھے طرف طواف رکھ کر جو اگر کوئی الٹا طواف کرتا ہے تو ایسی صورت کے اندر اس کا طواف جو ہے شمار نہیں کیا جائے گا, اس کو جو ہے سیدھے جانب سے طواف کرنا پڑے گا, ورنہ دم دینا لازم ہوگا. اس کے بعد نمبر 6 کے اوپر حتیم کعبہ کو طواف کے اندر داخل کرنا, یہ ضروری ہے. حتیم کعبہ جو ہے کعبہ کا ہی ایک حصہ ہے جو بعد میں گول دائرہ ہے, تو وہ اس کو طواف کے اندر شمار کرنا, طواف کے اندر داخل کرنا ضروری ہے. اس کے درمیان سے کوئی آدمی جائے گا تو طواف شمار نہیں کیا جائے گا. اور نمبر 7 کے اوپر مکمل چکر پورا کرنا. حجر اسود سے آپ نے شروع کیا ہے, حجر اسود پر ختم کرنے کا مطلب ہے کہ اتنا حصہ مکمل کیا جائے. ذرا پہلے سے اگر آپ نکل کر چلے جائیں گے تو وہ چکر مکمل شمار نہیں کی جائے گی. تو یہ چیزیں جو ہے نا طواف کے اندر ضروری ہے. اس کا یہ پائے جاتے ہیں کہ نہیں, اس پر خیال دو بس. نمبر 1, آپ جو ہے طواف جب کریں گے تو حجر اسود سے شروع کرنا ہے, حجر اسود پر ختم کرنا ہے, طواف کی نیت کرنا ہے, پاکی کے ساتھ طواف کرنا ہے, ستر عورت کے ساتھ طواف کرنا ہے, حتیم کعبہ کو بائیں جانب خانہ کعبہ کو رکھنا ہے, حتیم کعبہ کو شامل کرنا ہے, اور طواف کے مکمل چکر پورے کرنے ہیں. 7 کے ساتھ چکر مکمل جس میں پوری جگہ آ جانی چاہیے. ان چیزوں کو اگر آپ نے خیال میں رکھ لیا تو آپ کا طواف مکمل ہو جائے گا. اس کے علاوہ اگر چیزیں کچھ چھوٹ جاتی ہے, آگے پیچھے ہوتی ہے, تو اس کے اندر دم وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں, ان چیزوں میں دم دینا پڑے گا. اب آپ طواف کرنے کے لیے جب جا رہے ہیں تو اس کا طریقہ دیکھ لو کہ طواف کرنے جانا ہے تو کس طرح سے. اب اس میں یاد رکھو یہ بقیہ جو چیزیں اس میں مرد اور عورت دونوں برابر ہے. جو چیزیں بقیہ بیان کی گئی اس میں مرد اور عورت دونوں برابر ہے. عورتوں کے لیے اس میں الگ مسئلہ نہیں ہے. اب اس میں جو ہے سنتوں میں سے ایک اہم سنت جو ہے استباء کی ہے. مرد کے لیے استباء کرنا ہے, عورت کے لیے استباء نہیں. استباء کا طریقہ کیا ہے, اپنی دونوں چادر, اپنی اوپر والی چادر کو دونوں ہاتھوں کے اندر اس طرح پکڑو, ہاتھ کو پھیلاؤ. یہ بائیں ہاتھ والی جو چادر ہے اس کو کندھے کے اوپر سے لے کر ادھر جو ہے نیچے کھوج دو, نیچے والی جو چادر ہے اس کے اندر. اور اس جانب کے ہاتھ کی جو چادر ہے اس کو اوپر سے نہیں بلکہ اس کو اس طرح لے کر بغل کے نیچے سے ایسی لو, ذرا ٹائٹ پکڑ کر, اور اس کو ادھر پیچھے ڈال کر یہاں اس کو جو ہے کھوج اندر داخل کر دو, یا پھر اس کے ایک کونے کو لے کر دوسرے جانب سے اندر کو یہاں یہ کر دو. اس طرح سے جو ہے اوپر والی چادر کو آپ پیک کریں گے تو یہ استباء, یعنی طواف کے حالت کے اندر اپنے سیدھے کندھے کو کھلا رکھنا, یہ اس کو استباء کہا جاتا ہے اور یہ سنت ہے.
یہ صرف طواف کے جو 7 چکر ہے ان 7 چکر کے ہی اندر اس کو کھلا رکھیں گے. جیسے ہی طواف ختم ہوگا اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنی ہے, تو آپ کو جو ہے یہ اس کو جو ہے ڈھانپ کر نماز پڑھنی ہے. یا آپ طواف کر رہے ہیں اور درمیان میں اقامت شروع ہو گئی اور آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے, تو فوراً استوا کو ختم کر دو. استوا کو ختم کر کر نماز مکمل کرو, پھر اس کے بعد استوا کرو اور جہاں سے باقی ہے آپ کا اس چکر کو پورا کرو. دوسرا ہے رمل. رمل استوا عورتوں کے لیے نہیں ہے, ایسے رمل بھی عورتوں کے لیے ہے, رمل مردوں کے لیے ہے. اور یہ اکڑ کر چلنے کو کہتے ہیں, یعنی دونوں مونڈوں کو ذرا ہلانا, پہلوان کی چال ذرا اکڑ کر چلنا, اس کو کہا جاتا ہے رمل. اور رمل یہ پہلے 3 چکروں کے اندر ہے. تو جس طرح پہلے 3 چکروں کے اندر رمل کرنا یہ سنت ہے, ایسے بعد کے جو 4 چکر ہے اس میں رمل کا نہ کرنا یہ سنت ہے. کوئی آدمی اگر پہلے چھوٹے ہوئے چکر کے رمل کو بقیہ 4 چکروں کے اندر ادا کرتا ہے تو وہ 2 سنتوں کو چھوڑے گا. پھر ایک تو پہلے رمل نہیں کیا, ایک سنت چھوٹی, بعد میں 4 چکروں کے اندر رمل جو ہے کر رہا ہے, تو بغیر رمل کے کرنا سنت تھا, وہ رمل کر رہا ہے تو وہاں بھی ایک سنت چھوڑ رہا ہے, 2 سنتیں چھوٹی گئی. اس لیے پہلے 3 چکروں میں اگر رمل چھوٹ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں, اس کو چھوڑ دو, بقیہ 4 چکر بغیر رمل کے جو ہے اس کو ادا کرو. تو رمل کا یہ طریقہ ہے. اب دیکھیے کوئی آدمی بھیڑ بھاڑ کے وجہ سے رمل نہیں کر سکا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں, جب بھیڑ بھاڑ ہو تو ٹھہر جائے, وہی اس جگہ کے اوپر ہی ایسا کودنے کا اور ایکشن کرنے کی ضرورت نہیں, اس سے کچھ ہونے والا نہیں, شریعت میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. وہاں کھڑے ہو جائے, موقع ملا رمل کر لو, اور بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے اگر نہیں کر سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر رمل ہی اچھی طرح سے کرنا چاہتے ہو تو پھر دوسرے فلور پر, پہلے فلور پر, یا ایک دم اوپر تیسرے پر, یا پھر سیدھا ٹیرس کے اوپر جا کر آپ جو ہے طواف کریں گے تو آپ کو رمل کا موقع بھی وہاں پر مل جائے گا. تو یہ جو ہے طواف کی سنتوں میں سے کچھ سنتیں ہیں. اس کے علاوہ تو اب دیکھیے طواف کے ہم پوری مکمل طریقہ, جیسا احرام کا مکمل طریقہ ہم نے سیکھا, تو اب طواف کا بھی احرام. جب طواف کی نیت سے آپ مسجد حرام کے اندر آ چکے تو اپنی نظروں کو نیچے رکھو, نیچے رکھ کر مطاف تک پہنچو, پھر اس کے بعد آپ خانے کعبہ کی طرف اپنی نظر اٹھا کر دیکھو. یہ مستحبات میں سے ہے. پہلی نظر پڑھنے کے بعد دعا کا مانگنا مستحبات میں سے, اس وقت دعا قبول ہوتی ہے, قبولیت کا وقت ہے. خانے کعبہ کے اوپر جیسے ہی آپ نظر اٹھاؤ تو اس وقت زور سے پڑھو بسم اللہ اللہ اکبر 3 مرتبہ, لا الہ الا اللہ 3 مرتبہ پڑھو, اور اس کے بعد جو ہے دعا پڑھو اللہم زد ھذا البیت تعظیما وتشریفا وتکریما وزد ممن حجہ واعتمرہ تعظیما وتشریفا وتکریما ومہابۃ. پھر اس کے بعد جتنی دعا کرنا چاہتے ہو آپ دعا کر لو, جتنا آپ کو موقع ملتا ہے. شرطی لوگ عام طور سے جو پولیس ہوتی ہے نہیں ٹھہرنے دیتی ہے, لیکن کوئی آدمی پہلے کر چکا ہے وہ سائڈ میں لے کر ایک کھمبے کے بازو میں ٹھہر کر مختصر دعا کر سکتا ہے, یا چلتے چلتے دیکھتے ہوئے جو ہے دعا کرتے آپ جائیں گے تب بھی چل جائے گا. اب جب یہ دعا سے فارغ ہو گئے, آپ پہلے مسجد کے آداب بجا لائے, اس کے بعد خانے کعبہ پر پہلی نظر پڑھ کر ڈال کر جو ہے آپ نے دعا کر لی. اب اس کے بعد استوا کر لو, اور استوا کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. استوا سے آپ فارغ ہونے کے بعد آپ کو اب حجر اسود کس جگہ پر ہے وہ دیکھنا ہے. خانے کعبہ کے 4 کنارے ہیں, ان میں سے ایک رکن اسود جہاں حجر اسود لگا ہوا ہے, دوسرے نمبر کے اوپر فوراً رکن عراقی آتا ہے, تیسرے کے اوپر رکن شامی آتا ہے, اور چوتھا رکن یمانی. تو یہ اس جانب والے 2 سمجھو, یہ حجر اسود ہے, رکن عراقی ہے, رکن یمانی ہے, اور یہ رکن شامی ہے اور رکن یمانی ہے. رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان میں وہ دعا پڑھی جاتی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ والی. اب دیکھیے آپ جیسے ہی حجر اسود کو تلاش کیے, حجر اسود کے بالکل آپ سامنے آ جاؤ. اب جیسے ہی آپ سامنے آ جائیں گے, پہلا کام طواف کی نیت کرو, پہلا کام طواف کی نیت کرو. تلبیہ آپ کا بند ہو گیا, طواف کی نیت کرو, اس کے بعد استقبال کرو, اور اس کے بعد استلام کرو. اور یہ 3 چیزیں چند سیکنڈ کے اندر آپ کی ہو جانی چاہیے, تبھی آپ کر سکتے, ورنہ بھیڑ کی وجہ سے آپ کو جو ہے بھیڑ پیچھے سے ڈھکل دے گی. اب اس کا طریقہ کیا ہے, نیت کرو اللہ طواف کر رہا ہوں. اب یہ کیا ہے, دل سے زبان سے کہنا ضروری نہیں, صرف دل کے اندر آپ کیا آ گیا میں طواف کر رہا ہوں, اور اس کے لیے 1 سیکنڈ کی ضرورت بھی نہیں ہے. دل کے اندر میں طواف کر رہا ہوں, فوراً جو ہے استقبال کرنا ہے. استقبال کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کے اندر تکبیر تحریمہ کے موقع سے اپنے دونوں ہاتھوں کو جس طرح سے کانوں تک اٹھاتے تھے اس طرح کانوں تک اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے. ہو گیا اتنا. یہ اس کے لیے بھی تھوڑا سا موقع ہے, بسم اللہ اللہ اکبر کتنا لگتا ہے, 1 سے 2 سیکنڈ.
پھر اس کے بعد استلام کرنا ہے. اب پہلے استلام کی حقیقت کو سمجھو. استلام کی حقیقت یہ ہے کہ جب طواف شروع کرے تو حجر اسود کا جو چاندی کا حلقہ ہے, اس چاندی کے حلقے کے اوپر اپنے دونوں ہاتھ رکھو, پھر اس کا بوسہ لو, پھر سیدھا گال اس پر رکھو, پھر بایاں گال, 3 مرتبہ اس طرح سے کرو. اس کو استلام کہا جاتا ہے. بھیڑ بھاڑ کے وجہ سے اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو لکڑی یا رومال وغیرہ سے اس کو چھو اور اس کو چوم لو. اور اگر اس سے بھی نہیں کر سکتے ہیں تو حجر اسود کے برابر محاذات کے اندر برابری میں ہاتھ اٹھاؤ اور حجر اسود کے جانب اپنے دونوں ہتھیلے کو کرو اور اس کی پشت اپنی جانب رکھو اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر پھر ان ہتھیلوں کو چومو. یہ تیسرا طریقہ, اور عام طور سے اکثر حاجیوں کو, بلکہ سبھی حاجیوں کو یہی چیز کرنی پڑتی ہے. بوسہ لے کر وہ طواف شروع نہیں کر سکتا ہے, اور وہاں جو ہے خوشبو وغیرہ لگی ہوتی ہے, اس لیے بچنا ہی بہتر ہے. یہ 3 کام ایک ساتھ وہ کرے گا. سب سے پہلے نیت کرے, اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر استقبال کرے, فوراً جو ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر وہ چومے. اس کے بعد دعا آتی ہے, اگر کسی کو یاد ہو تو وہ پڑھ لے, اللہم ایمانم بکا و تصدیقم بکتابکا و وفام بحدیکا. ساتھ میں درود شریف بھی پڑھنا ہے اس سے پہلے. اس کے بعد جو ہے یہ دعا مکمل پڑھ لے. اس دعا کے مکمل فراغت کے بعد جو ہے آپ اپنے رخ کو پھیر دے اور سیدھا جو ہے چلنا شروع کر دے. اب آپ کو رمل شروع کرنا ہے. یہ چوتھا کام آپ شروع کر رہے ہیں. اور وہ بقیہ جو واجب ہے آپ کو میں نے پہلے بتایا, ان واجبات کے ساتھ یہ کام کرتے چلے جانا ہے. اب وہاں سے رمل کرتے ہوئے آپ جائیں گے, پہلا کونا آئے گا رکن عراقی, اس کے بعد دوسرا کونا آئے گا رکن شامی, پھر تیسرا کونا آئے گا رکن یمانی. رکن یمانی کا استلام بھی سنت ہے, اور استلام کا مطلب ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ کو یا صرف سیدھے ہاتھ سے اس کو چھوئے اور اس کو چھو کر جو ہے اپنے ہاتھ کو چومے. چومنا, یہاں چومنا نہیں ہے اپنے ہاتھ کو, صرف اس کو اپنا سیدھا ہاتھ لگائے, یہ استلام ہے. اور بھیڑ بھاڑ کے وجہ سے اگر ہاتھ نہیں لگا سکتے تو پھر آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے. جس طرح سے اور کونوں کے اوپر آپ کچھ کیے بغیر گزرے ہیں, یہاں سے بھی بہت سارے لوگ اس کے طرف اشارہ کر کر وہاں بھی چومتے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے. ہاتھ لگانے کے بعد بھی وہاں ہاتھ کو نہیں چومنا ہے, صرف ہاتھ لگانا, یہی وہاں کا استلام ہے, یہ سنت ہے. جیسے ہی آپ کا استلام ہوگا, وہاں سے لے کر حجر اسود کے درمیان تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, اس دعا کو پڑھنا ہے. جتنی مرتبہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں اتنی مرتبہ پڑھ لیں گے. اس کے بعد پھر حجر اسود کے سامنے آ کر صرف استلام کرنا ہے. گویا ایک چکر مکمل ہوا, 2 استلام آپ کے ہوئے. پھر دوسرا چکر, تیسرا چکر اسی رمل کے ساتھ پورا کریں گے. تیسرا چکر جب پورا ہوگا تو اس میں استلام 4 ہو جائیں گے. بقیہ 4 چکر آپ بغیر رمل کے عام چال کے حساب سے آپ جو ہے مکمل کریں گے. عورتیں رمل نہیں کریں گی, ساری چکر اپنے عام حالت پر پورا کرے گی. اس کے بعد جو ہے مکمل 7 چکر جب ہوں گے تو 8واں استلام آپ کا ہوگا اور آپ کا یہ طواف مکمل ہو جائے گا. یہ طریقہ طواف کا ہے. اگر آپ نے ان چیزوں کو خیال میں رکھا تو اب اس کے بعد صرف ایک کام کرنا ہے آپ کو خاص طور سے, جو اس کے ساتھ منسلک ہے. کائے کے ساتھ؟ طواف کے ساتھ. وہ ہے طواف کی 2 رکعت نماز پڑھنا. اب آپ اجتباء کو نکال لو, اس کے بعد جو ہے جہاں بھی آپ کو موقع ملے اس جگہ پر جا کر 2 رکعت طواف کی پڑھ لو. اگر مکروہ وقت ہے, زوال کا وقت ہے یا سورج طلوع ہونے کا وقت ہے یا عصر کے بعد کا, بعض لوگوں نے عصر کے بعد بھی اجازت دی ہے سورج کے پیلا ہونے سے پہلے تک, اور پیلا ہونے کے بعد کراہت بیان کر ڈالی ہے. تو مکروہ وقت کے علاوہ اگر وقت ہے تو اس وقت 2 رکعت طواف کی نیت جو کہ واجب, طواف کی نماز جو کہ واجب ہے, وہ 2 رکعت نماز پڑھے طواف کی نیت سے. 2 رکعت فراغت کے بعد جو ہے, اس میں بھی پہلی رکعت کے اندر قل یا ایھا الکافرون سورہ فاتحہ کے بعد, اور دوسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد پڑھے, اور اس کے بعد جو فارغ ہو جائے اور خوب وہاں پر دعا کرے. اب یہ دعا کرنے کے بعد صفا مروہ کے سعی سے پہلے 2 کام کتابوں کے اندر لکھے, لیکن اس میں سے صرف ایک کام آسانی سے کر سکتے ہیں. وہ یہ کام کہ یہاں سے سیدھا پانی پینے کے لیے جائے زمزم, وہاں رکھا ہوا ہوتا ہے بازو میں. جو لوگ عام طور سے صفا پر چڑھتے ہیں, صفا کے چڑھنے سے پہلے بازو میں پانی رکھا ہوا ہوتا ہے, وہاں جانا ہے, پانی اپنے ہاتھ کے اندر لینا ہے, کھڑے رہ کر ہی قبلے کی طرف رخ کرنا ہے, یعنی خانہ کعبہ کی جانب رخ کرنا ہے. خانہ کعبہ کو دیکھتے ہوئے بسم اللہ کہہ کر جو شروع کرنا ہے, اور اس وقت دعا پڑھنا ہے اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طیبا, اور پھر جو ہے پانی 3 سانس میں پینا ہے, اور پہلے ایک سانس کے بعد الحمدللہ کہنا ہے. پانی پینے کی جو سنت ہے وہ سنت ادا کرنا ہے. تو دیکھو یہ 2 کام زائد ہوئے. ایک تو طواف کی 2 رکعت نماز پڑھنا جو کہ واجب ہے, اور اس کے بعد جو ہے یہ کرنا
پانی پینا. پھر اس کے بعد آپ اس ملتزم کے پاس جا کر دعا کرنے کا کہا ہے, یہ سنت ہے, لیکن وہاں جو خوشبو وغیرہ لگی ہوتی ہے, بھیڑ ہوتی ہے, اس لیے وہ نہیں ہو پاتا ہے. اس کے بعد جو ہے 9واں استلام کرے حجر اسود کے پاس جا کر اور صفا کے لیے نکلے. اب صفا مروہ کے درمیان میں آپ کو صحیح کرنا ہے, تو دیکھو اس میں ضروری کیا ہے. صفا اور مروہ کے درمیان میں صحیح کرنے کے لیے صفا مروہ سے پہلے طواف عمرہ کا ہونا یہ ضروری ہے, شرط ہے. صفا مروہ کسی آدمی نے طواف عمرہ کیا نہیں اور وہ صفا مروہ کی صحیح کر رہا ہے اور بعد میں طواف کر رہا ہے, تو اس کی یہ صحیح بیکار ہے, ڈبل سے اس کو صحیح کرنا پڑے گی. اس لیے صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنے سے پہلے طواف کا کرنا یہ جو ہے شرط ہے, اس کے بغیر ہوگا نہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے کچھ چیزیں ضروری ہے, ان میں سے یہ کہ خود وہاں طواف کے اندر بھی خود طواف کرنا ایک ضرور واجب تھا, خود طواف کرنا, دوسرا طواف نہیں کر سکتا ہے, اور یہ رکن کی حیثیت رکھتا ہے. ہاں کوئی آدمی بیمار ہے تو سوار ہو کر طواف کر سکتا ہے, پیدل ہو کر طواف کرنا واجب ہے, لیکن بیمار آدمی سے یہ جو واجب ترک ہو جاتا ہے, وہ سوار ہو کر طواف کر سکتا ہے. ایسے ہی صفا مروہ کے اندر خود صحیح کرے یہ ضروری ہے, اور پیدل صحیح کرے اگر عذر نہ ہو تو یہ بھی ضروری ہے, اور پے در پہ کرنا سنت ہے. اب اس کا طریقہ کیا ہے وہ دیکھ لیجئے, وقت بہت ہو رہا ہے. سب سے پہلا کام کیا ہے, آپ جب صفا پر جائیں گے تو صفا کی دعا پڑھ لو, ابدأ بما بدأ اللہ بھی ان الصفا والمروہ. جس کو یاد نہیں وہ یہ کہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے صفا مروہ کی صحیح کی ہے میں اس طریقے سے صفا مروہ کی صحیح کرتا ہوں. اس کے بعد صفا پہاڑی پر ذرا چڑھے, چڑھنے کے بعد خانہ کعبہ کے جانب رخ کرے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے, لیکن دعا سے پہلے سب اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے, اس کے بعد خوب دعا کرے. دعا سے جب آپ فارغ ہو جائیں گے تو اس کے بعد صحیح کی نیت کرو, اے اللہ میں صحیح کر رہا ہوں, آسان فرما, قبول فرما, اور اس کے بعد صحیح کی ابتدا کرو. صفا سے اب آپ چلیں گے مروہ کی طرف, اور مروہ کی طرف جب جا رہے ہیں تو درمیان میں ہری لائٹیں آئیں گی, وہاں پر دوڑنا یہ سنت ہے. دیکھو جس طرح سے صفا مروہ کے اندر خود صحیح کرنا یہ جو ہے رکن تھا, ضروری تھا. اگر آپ دوسروں کو نائب بناتے ہیں تو صحیح ادا نہیں ہوگی. آپ کے لیے ضروری ہے کہ خود کرے, سوار ہو کر کرے, پیدل کرے, جیسا بھی ہو, لیکن آپ کو خود کرنا ہے. ایسے ہی دوسرا رکن یہ ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان میں ہی صحیح کرنا ہے. صفا اور مروہ کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ پر صحیح کرتے اتنی مقدار اتنی مسافت کی تو وہ صحیح شمار نہیں کی جاتی ہے. رکن ضروری چیزیں ہیں, اور ایسا تو نہیں ہوتا ہے وہاں تو صفا مروہ کے درمیان میں ہی صحیح ہوتی ہے. بعض لوگ بیماری کی وجہ سے نائب بنا دیتے, اس میں نیابت نہیں چلتی ہے, خود جا کر صفا مروہ کی صحیح کرنا ضروری ہوتا ہے, چاہے پھر سوار ہو کر کرے, سائیکلوں پر کرے, وغیرہ وغیرہ. اب جو میلین اخضرین آئے گی, 2 ہرے لائٹ آئے گی, وہاں آپ کو ذرا تیز چال چلنا ہے. ایک عورت جس طرح سے تیز چال چلتی ہے مصیبت کے موقع سے, ویسی تیز چال وہاں پر چلنا ہے. اور عورتوں کے لیے یہاں پر دوڑنا نہیں, صحیح نہیں کرنا ہے, تیز چال نہیں چلنا ہے, اپنی حیات پر چلنا ہے. پھر دوسری ہری لائٹ آنے کے بعد وہ ختم ہوگا, مروہ پر جائیں گے, جو کام آپ نے صفا پر کیا ہے مروہ پر وہی کام کریں گے. خانہ کعبہ کے جانب رخ کریں گے, اپنے دونوں ہاتھ کو اٹھائیں گے, اللہ کی ثنا بیان کریں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے, اور وہاں پر دعا کریں گے. دعا سے فراغت کے بعد پھر جو ہے آپ مروہ کی طرف, صفا کی طرف جائیں گے. تو صفا سے مروہ پر جب آئے تو ایک چکر پوری ہو گئی. اس کا واجب کیا ہے یہ سنو. صفا مروہ کے درمیان میں صحیح کرنے کے لیے واجب یہ ہے کہ صفا سے ہی اسٹارٹ ہونا چاہیے. کوئی آدمی مروہ سے اگر صحیح کی ابتدا کرے گا تو اس کی صحیح یہ چکر شمار نہیں ہوگا, وہ چکر بیکار. اب کیا ہوگا, وہ جب چکر مکمل کرے گا تو اس چکر کو ایک چکر شمار کیا جائے گا, حالانکہ اس کے چکر کے حساب سے چکر نہیں ہے. تو اب وہ ایک چکر کم کرنے کی وجہ سے مکمل 7 چکر کرنا یہ ضروری تھا, اس نے نہیں کیا, اس لیے اس کو دم دینا پڑے گا. اب دم میں کیا آتا ہے وہ بعد میں آپ کو بتائیں گے. تو مروہ سے اب صفا پر جائیں گے, پھر درمیان میں ہری لائٹ آئے گی, وہاں وہی کام کرنا ہے. صفا پر جا کر پہلی مرتبہ صفا پر جو کام کیا تھا یہاں بھی وہی کام کریں گے. اس طرح سے پھر مروہ پر جائیں گے, 3 چکر ہوں گی, پھر صفا پر آئیں گے, 4 ہوگی, پھر مروہ پر جائیں گے, 5 ہوگی, پھر صفا پر 6, اور مروہ پر 7ویں چکر مکمل ہو جائے گی. وہاں بھی دعا وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد آپ کے 3 کام مکمل ہو گئے. احرام مکمل ہو گیا, طواف مکمل ہو گیا, صفا مروہ کی صحیح مکمل ہو گئی, آپ کا عمرہ مکمل ہوا. اب اس کے بعد ایک کام آپ کا بچا ہے, صرف حلق کرنا. اور حلق کے اندر آپ یاد رکھیے کہ آپ سیدھے جانب سے جو حلق کرنے کی ابتدا کریں. حلق کے موقع سے دعا آتی ہے, وہ دعا پڑھے کہ اللہ تعالیٰ میں اپنا سر آپ کے ہاتھ
دے رہا ہوں میرے سر کو ہمیشہ آپ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگائے رکھے، نافرمانی سے جو ہے اس کی حفاظت فرمائے، اس طرح سے دعا کر کے حلق کرے۔ اب حلق میں ضروری کیا ہے؟ چوتھائی سر کا حلق ہونا یہ ضروری ہے، اور اگر قصر کرتے ہو چوتھائی سر کا تو ایک پورو کے برابر بال کا کٹنا ضروری ہے، اور اگر مکمل سر کا کرتے ہو تو ایسی صورت کے اندر آپ قصر کرنے میں خاص خیال رکھیں کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ ایک پورو کے برابر آپ کے بال کٹنے چاہیے، اور بہتر اور افضل طریقہ ہے کہ مکمل حلق کروائے۔ کوئی آدمی وہاں رہتے ہوئے بار بار عمرے کر رہا ہے تو پہلا عمرہ کرنے کے بعد اس کو حلق کرنا ہے، پھر دوسرا عمرہ کرتا ہے تو تب بھی اپنے سر کے اوپر استورے کا پھیرنا ضروری ہے، نہیں پھیرے گا تو احرام سے باہر نہیں نکلے گا۔ کوئی آدمی گنجا ہے، اس کے سر پر بال ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ کم سے کم وہ اپنے سر کے اوپر استورا صرف پھیر دے تو وہ احرام سے جو ہے نکل جائے گا۔ تو گویا ہم لوگ جب یہ افعال ادا کر دیں گے، نمبر 1 شرط احرام باندھنا، نمبر 2 فرض طواف کرنا، نمبر 3 واجب صفا مروہ کی سعی کرنا، نمبر 4 واجب حلق کرنا، یہ ہم نے کام کیا تو ہم جو ہے حج کے ایک اہم عبادت سے فارغ ہو گئے، حج تمتع کے ایک عبادت سے فارغ ہوئے، عمرہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ اب اس کے درمیان کے جو دن ہیں 8ویں ذی الحجہ آنے تک آپ اپنے اس لباس کے اندر رہ سکتے ہیں، طواف کر کے 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ دوسرا عمرہ کرنا چاہے تو دوسرا عمرہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کئی عمرے آپ جو ہے حج کے، لیکن بہتر ہے کہ نہ کرے۔ حج جیسی ایک بڑی عبادت آنے والی ہے، عمرے کر کر تھک جاؤ گے، بیمار پڑ جاؤ گے تو پھر جو ہے حج اگر چھوٹ جائے گا تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا، اس لیے طواف کرتے رہیے، نماز کا اہتمام کرتے رہے وہاں رہتے ہوئے۔ اب پھر جب 8ویں ذی الحجہ آئے گی تو جب اس کے بعد جو ہدایتیں بیان کی جائے گی، آپ کے سامنے جو احکامات بیان کیے جائیں گے اس کے مطابق جو ہے حج کو پورا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔